السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 24ویں قسط ہے۔ اگست کا پہلا عشرہ بیت چکا تھا۔ 14 اگست کی گہما گہمی کے بعد آج وہ کیفے سے ذرا دیر سے واپس آئی تھی۔ زندگی بےحد مصروف ہو چکی تھی۔ کیفے سنبھالنا جتنا آسان لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ مینجمنٹ کے مختلف آن لائن کورسز کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کے لیے وہ باقاعدگی سے غزالہ روحی کی کلینک جا رہی تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، صوفے پہ نیم دراز، گھر کے ہلکے پھلکے لباس میں بالوں کو گول مول باندھے وہ ٹی وی پہ چینل بدل رہی تھی۔ اسی وقت عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے، وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ حالے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اسے تھمایا۔ شمس مجھے 3 دن کے لیے کوئٹہ بھیج رہا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ میرا ایک دوست بھی ہے وہاں، اس کی شادی بھی ہے، سوچ رہا ہوں چلا جاؤں۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلے جاؤ، اچھا وقت گزرے گا۔ وہ تھکن زدہ تھی۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ کتنی تھکی ہوئی تھی، اپنی وسعت سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا بوجھ اس کے لیے بھاری تھا۔ آپ ساتھ چلیں گی؟ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ پیشکش کیوں کی۔ حالے فوراً سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیکن میں تو انوائٹڈ نہیں ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ عمر کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی کاغذی ہی صحیح، میں آپ کا شوہر ہوں، اگر میں انوائٹڈ ہوں اس کا مطلب ہے آپ ہی انوائٹڈ ہیں۔ وہ جل کر بولا تو حالے کھل کر مسکرائی۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن نہیں۔ وہ ایک بار پھر مایوس ہوئی۔ کیفے کا کیا ہوگا؟ کیفے میں تو جیسے لوگوں کا جمع غفیر رہتا ہے نا، گنتی کے 4 لوگ تو آتے ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ کل 6 آئے تھے۔ اچھا؟ وہ بھڑک گئی، ساتھ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ دراصل کیفے کے سامنے والی سڑک پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور لوگوں کو 2-3 دن سے آنے میں دقت ہو رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے، چلیں گی؟ صبح فجر کے بعد نکل رہا ہوں میں، عمر نے کہتے ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ کس حیثیت سے، بیوی یا پھر دوست؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ سہیلیاں میری اور بھی بہت ہیں، چلنے تو بیوی بن کر چلیں۔ ہارون اور حسن کو بھی لے چلیں، وہ بھی میرے ساتھ گھوم لیں گے۔ وہ آگے کو کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ کہیں جائے گی، یہ خیال ہی دل خوش کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، عمر فوراً سے پہلے بولا تھا۔ وہ ہارون تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا عذاب بھائی ہرگز بھی نہیں۔ وہ بولتی بھی اٹھا تھا۔ تم تو خواہ مخواہ میرے لوگوں سے جلتے ہو، اللہ جانے تمہیں اس بچے سے کیا بیر ہے؟ حالے خفگی سے بولی۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جی بالکل بچہ ہے وہ تو، میں تو کہتا ہوں اس جیسے 2-4 بچے اور پیدا ہو گئے تو دنیا والے بچوں سے خوف کھائیں گے۔ وہ بڑبڑاتا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے حالے نے فون اٹھا لیا تھا اور اب وہ کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھی۔ حسن اور ہارون اس کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ ہارون اس کا میک اپ اور باقی کاسمیٹکس کی چیزیں چھوٹے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ حسن منہ بسورے بیٹھا تھا۔ حالے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے مجھے بھی لے جاؤ نا پلیز، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا کام وہاں؟ وہ دونوں جا رہے ہیں، تم اچھے لوگوں کے ساتھ۔ ہارون نے اس کو گھرکا تھا۔ اسی وقت عمر بھی اندر آیا۔ سامان پیک ہو گیا تو دے دیں، اس نے حالے کو آواز دی۔ حسن نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عمر، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ صبح میرے سر پہ کوئی بھاری پتھر نہیں لگا جو تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ عمر نے ہاتھ جھلایا۔ حالے نے بھی اب الماری سے سر نکالا تھا اور 2 بیگز جو اس نے الماری کے ساتھ رکھے تھے ان کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سامان ہے، رکھ دو گاڑی میں، وہ مصروف سی کہہ رہی تھی۔ حسن کی بے چارگی والی شکل۔ ہارون اور بنگلے کو چھوڑ کر وہ دونوں فجر کے وقت کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سفر ان کے لیے بہترین رہے گا، خدا کرے۔ سفر اچھا گزر رہا تھا۔ شام کے قریب وہ لوگ بولان پہنچ چکے تھے۔ بولان کوئٹہ سے پہلے آنے والا شہر ہے۔ یہاں کے پہاڑ اور یہاں کے راستے جو کہ پہاڑوں کو ہی کاٹ کر بنائے گئے ہیں، جو انسان کو اپنے زہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی بولان کے راستے یوں تھے جیسے ایک اونچے پہاڑ پہ سڑک بنا دی گئی ہو۔ صاف ستھری پکی سڑک، بل کھاتے روڈ، اور پھر روڈ سے اگر نیچے کی جانب گردن جھکا کر دیکھو تو پتھروں کے اوپر بہتا پانی۔ جب اس پانی پہ دھوپ پڑتی تھی تو پتھر نمایاں ہونے لگتے تھے۔ یہ ایسا خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس منظر کو تکتی رہیں۔ وادی بولان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں سے سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کان سن ہو گئے ہوں، جیسے آوازیں ٹھیک طرح سے سنائی نہ دے رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وادی بولان اونچائی کی طرف ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی نارمل ہوا کے دباؤ والی جگہ سے یہاں آ جاتے ہیں تو کچھ پل اپنے کانوں کو سن ہوتا پائیں گے اور آوازوں کا راستہ مکمل طور پہ ختم نہ صحیح لیکن دھندلا ضرور ہو جائے گا۔ اس وقت عمر حیات کی گاڑی بولان کی اونچے راستوں پہ دوڑ رہی تھی۔
ہلکی ہلکی بوندا باندی نے ہوا میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ حالے نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کر دیا کیونکہ آواز صحیح سے نہیں آ رہی تھی، اور عمر نے وجہ بھی بتا رکھی تھی۔ مغرب میں ابھی خاصا وقت تھا، ایسے میں سورج کی روشنی جب گھاٹی سے نیچے پتھروں والے پانی پہ پڑ رہی تھی تو ایک سنہری سی روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ حالے محو سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آ کر سگنلز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ذرا آگے جا کر ایک جگہ عمر نے گاڑی روک دی۔ حالے نے گردن نیچے کر کے دیکھا، دور کہیں سے ایک بورڈ نظر آیا، پیر غیب۔ اس نے چھمبے سے نام دہرایا، پھر عمر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می تم منت مرادوں پہ یقین رکھتے ہو۔ عمر ہنس دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ کئی بار ایسے کھل کر ہنسا تھا، شاید وہ اس سفر سے خوش تھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، آئیں آپ کو دکھاؤں؟ وہ بولتے ہوئے اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ حالے بھی اتر کر نیچے آئی۔ آوازیں اب ذرا واضح ہونے لگی تھیں، کانوں میں بجتی گھنٹیاں اب کم ہوئی تھیں۔ وہ اسے لیے آگے بڑھتا گیا۔ بولان میں سڑک سے نیچے اتر کر پانی کی طرف جانا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ یہ کہ اونچائی زیادہ نہیں ہوتی، دوسری وجہ یہ کہ راستہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پتھر یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بآسانی نیچے گھاٹی تک جا سکتا ہے، بس پتھروں پہ چل کر پیر ذرا دکھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر نہیں ہوتے، یہ ہتھیلی جتنے موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں۔ بولان سے لے کر کوئٹہ تک ان پتھروں کی بہتات تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی نیچے آئی۔ پیر تک جانے کا راستہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں اسے عمر لایا تھا یہ کوئی الگ ہی جگہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے واہ نکلا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چاروں جانب پہاڑ ایک گولائی کی صورت تھے، پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سبز درخت تھے اور ان پہاڑوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا، ایک جانب سے نہیں، 3 مختلف جگہوں سے۔ وہی پانی جب نیچے گرتا تھا تو سبز درختوں کا عکس اس میں پڑتا تھا، جو کہ اس پانی کو سبز دکھاتا تھا اور کبھی کبھی نیلا بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی سبز اور نیلا سا ہو کر ایک دائرہ سبز ایک دائرہ نیلا۔ پانی گرنے کا شور سارے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی جو میں فلائٹ سے نہیں لایا آپ کو، ورنہ آپ بولان میں اپنے کان بند ہوتے کیسے محسوس کرتی؟ وہ حالے کے عقب میں کھڑا پانی پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، پیر غائب کا پانی گرنا کیسے دیکھ پاتی ہیں آپ؟ تم نے اچھا ہی کیا، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، سارا سفر خوبصورت تھا۔ حالے نے تائید کی، لیکن وہ رکی، پھر نیچے بیٹھ کر پانی میں پیروں کو ڈبو دیا۔ مجھے کانوں کے بند ہونے سے بڑی کوفت ہوئی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی یہیں تھے، شاید وہ پیر سے دعا لے کر آ رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم کم تھا، لیکن البتہ لوگ ضرور تھے۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی بھی آوازوں کے بند ہونے سے کوفت نہیں ہوئی، وہ پانی کے شور میں حالے کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ رعب سا محسوس ہوا ہے۔ حالے نے اس کو چھمبے سے دیکھا، جیسے اس کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، میں سوچتا ہوں یہ 15-20 منٹ کے لیے جب آوازیں ہمارے لیے مس بیلنس ہو جاتی ہیں تب ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اگر ساری زندگی کے لیے یہی خامی اللہ ہمارے اندر رکھ دیتا تو؟ لمحے بھر کے لیے تو حالے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لیے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے خدا سے رعب محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کی قدرت سے رعب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے نارمل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حالے نے سر اس بات میں ہلایا، تم صحیح کہتے ہو، نارمل ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھائے۔ مغرب کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ چھوٹا خوبصورت شہر کوئٹہ ایک پیالہ نما شہر ہے جس کے اطراف میں پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں واقع یہ شہر۔ کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ یہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی، کراچی جیسی تو بالکل نہیں۔ یہ ٹھنڈا شہر تھا، یہاں کی دھوپ بدن جھلساتی نہیں تھی، بلکہ اگر گرمی کے دنوں میں بس ایک پنکھا بھی چلتا رہے تو تمہیں اس کی ہوا بھائے گی۔ ان دونوں کا قیام کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل سیرینا میں تھا۔ سیرینا کی لمبی اونچی عمارت مٹیالے رنگ کی تھی، کچا مٹیالہ رنگ، ساری عمارت کے باہر والی مضبوط دیواروں پہ مٹیالہ رنگ جیسے لپیٹ دیا گیا ہو۔ اس ہوٹل کی دیواریں عمر کو ہمیشہ ایک قلعے کی سی لگتی تھیں، اونچی مضبوط موٹی دیواریں۔ آج یہاں تک آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر کل سے شروع کرنے والے تھے۔ اگلا دن اپنے ساتھ کئی ساری مصروفیات لایا تھا۔ صبح عمر اپنے کسی میٹنگ کا کہہ کر گیا تھا اور اب دوپہر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ آج شام ہی اس کے دوست کی قوالی نائٹ بھی تھی۔ ایسا کوئی فنکشن شادی کے لیے ضروری تو نہیں تھا، لیکن امیروں کے چونچلے وہ واپس آیا تو حالے ہوٹل کی لابی میں ہی بیٹھی تھی، منہ پھلائے بیزار سی۔ وہ اسے بہلا کر کسی طرح باہر لے ہی آیا تھا اور پھر وہ ساتھ چلی بھی آئی تھی۔ سب سے پہلے وہ دونوں گولڈ سٹی مال گئے تھے۔ یہ ایک بہت مہنگا اور کوئٹہ کی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے بنا مال تھا۔ عمر حیات یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے اسے شہر کے بارے میں معلومات دیتا رہا تھا۔ یہاں سے پھر وہ اسے ایک چوڑی گلی لے آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ یہ جگہ کراچی کے عام مارکیٹس جیسی تھی، دونوں اطراف میں دکانیں، تنگ گلیاں، لیکن کراچی جتنی تنگ ہرگز نہیں۔ حالے کو یہ سب بہت نیا لگ رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں وہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے سر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔
باقی پٹھان اور اردو سپیکنگ عورتوں نے دوپٹے سر پہ لے رکھے تھے۔ کوئٹہ میں بہت کم ہی ایسی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے دوپٹے اتار رکھے ہوں یا پبلک پلیسز میں جینز شرٹس پہن رکھی ہوں۔ یہاں پردے کا اہتمام تھا۔ پٹھان بلوچ خواتین تو بڑی بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ کر پھرا کرتی تھیں۔ کچھ اردو سپیکنگ اور عیسائی کمیونٹی کی عورتیں تھیں جن کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہاں سب کو اتنے بڑے دوپٹے اور نقاب لگائے دیکھ حالے نے بھی دوپٹہ اچھے سے سر پہ اوڑھ لیا۔ عمر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کافی ساری شاپنگ کے بعد وہ اسے ایک اچھے ریسٹوران لے آیا تھا۔ کیا کھائیں گی؟ وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کراچی والے جب کسی نئے شہر جائیں تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا کھائیں گی، ظاہر ہے بریانی کھائیں گے اور پھر واپس جا کر بتائیں گے۔ کراچی والی بات نہیں تھی۔ عمر نے بس اس کی بات میں مسکراہٹ دبا لی، ساتھ بیرے کو بریانی میں ڈبل مسالہ ڈالنا تاکید کر دی تھی۔ حالے نے اسے ڈبل مسالے کی بات پہ ٹوکا تھا۔ میں اتنا اسپائسی کھانا نہیں کھاتی۔ جواب میں عمر نے اسے بس دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ کھانا لایا گیا۔ عمر شوق سے اپنی سبزی کھا رہا تھا، لیکن حالے نے پہلا نوالا لیتے ہی کڑوا منہ بنایا تھا۔ یہ ہمیں بریانی کہہ کر پلاؤ کیوں دے گیا ہے؟ کراچی والے عمر مسکرایا۔ یہ بریانی ہی ہے، یہاں کے لوگ مسالہ بہت کم کھاتے ہیں میڈم، یہاں یہ کہ نکھیوں سے اس کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بھی ٹو مچ ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ حالے کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کراچی سے آئی مسالوں کی شوقین لڑکی تھی، وہ ایسے پھیکے کھانے کہاں کھا سکتی تھی۔ عمر نے اس کو ہاتھ روکتے ہوئے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے آپ کو کچھ آپ کی ٹائپ کا کھلاؤں؟ وہ والیٹ سے چند نوٹ میز پہ رکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے بھی اٹھی۔ کراچی والے کھانے کو نہ نہیں کہتے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کسی مارکیٹ نما جگہ پہ لے آیا تھا۔ حالے متعجب سی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے تھے، لوگوں کا رش حد سے زیادہ تھا۔ بالآخر وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رکے۔ حالے گردن اٹھائے اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد شاپنگ سینٹر۔ عمارت کے ماتھے پہ کندہ تھا۔ یہاں کھانا ملے گا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ عمر کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی یہاں نہیں، یہاں دیکھیں۔ اس نے حالے کا رخ موڑا۔ عمارت کے عین سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابے نما فوڈ کورٹ تھا۔ برگر، بریانی، ٹکا کباب اور ہر قسم کی چٹنی، یہی ان کا مینیو تھا۔ وہ اسی لیے آگے بڑھایا۔ وہ اسٹریٹ فوڈز کا شوقین نہیں تھا، لیکن حالے تھی۔ گول چکردار زینے چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ چھوٹا سا ہال جہاں گنتی کے ہی چند میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں بھی ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ عمر نے ریشمی کباب اور ٹکے آرڈر کیے، ساتھ ان کی اسپیشل مایونیز والی چٹنی۔ یہ چٹنی صرف مایو سے نہیں بنتی، اسے بنانے کے لیے گرائنڈر میں مایونیز، چھوٹے سرخ والے مرچ اور نمک اور سرخ پاؤڈر والے مرچ ڈالے جاتے ہیں۔ ذرا دیر کو گرائنڈر میں ان سب کو گھما کر تیار ہونے والی یہ چٹنی آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ویٹر اپنی خاص چٹنی اور کباب لے آیا۔ عمر نے حالے کو اشارہ کیا۔ حالے نے ریشمی کباب کو کانٹے کی مدد سے توڑا، پھر اسی کانٹے کو چٹنی والی پلیٹ میں ڈبو کر منہ تک لے گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لیں۔ یہ اس کا سٹائل تھا۔ جب بھی اسے پرفیکٹ ٹیسٹ ملا کرتا تھا وہ اسی طرح آنکھیں بند کر اسے محسوس کرتی تھی۔ اب یہ ہوئے نا کراچی والے مسالے۔ وہ مزے لے لے کر کھاتی رہی۔ عمر اسے اسی طرح کھاتے دیکھتا مسکراتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا تھا۔ رات کے کوئی 10 بج گئے تھے جب وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا ہوٹل لایا تھا۔ اب عمر کے قدم جواب دے چکے تھے۔ حالے منہ بسورتی ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ عمر آتے ہی سو گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کل پارک میں وہ یہ پہنے گی، ہاں بالکل یہی۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور پلاننگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح 16 اگست کی تھی۔ عمر حسب معمول صبح اپنے کام پہ چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی دوپہر 1 بجے تک ہوئی۔ آج وہ اسے کئی اور جگہ گھمانے لے گیا تھا۔ ہنّا اڑک، ہنّا جھیل اور پھر رات میں عسکری پارک۔ یہ پارک ایک لمبے چوڑے رقبے پہ بنا تھا۔ پھول، درخت اور ہری گھاس کی تو جیسے اس پارک میں بہتات تھی۔ جنگلے والا بڑا سا دروازہ پار کرتے اندر آؤ تو لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک لمبی گھاس بچھی تھی۔ یہ گھاس کے کتنی دور تک تھے جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو۔ درختوں سے لپٹی فیری لائٹس نے پارک کی خوبصورتی کو مزید روشن کر رکھا تھا۔ عمر اسے لیے آگے آیا تو لوگوں کا بے تحاشا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جھولے لگے تھے۔ رائڈ لیتے لڑکے لڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے جوش کا اعلان کر رہے تھے۔ لمبا کشتی نما جھولا جس پہ ایک طرف کو لڑکیاں بیٹھتی تھیں اور دوسری طرف لڑکے، اس جھولے کا نام ڈریگن رائڈ تھا۔ عمر ہم بھی رائڈ لیں؟ حالے جھولے کو دیکھتی ہوئی اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ میں کرسا اس شہر کا ASP رہ چکا ہوں، بچوں کی طرح رائڈ لیتا اچھا لگوں گا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ کیا ہے عمر، چلو نا، کتنا مزہ آئے گا۔ اب کہ وہ اصرار کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود ٹکٹ لے آتی ہوں۔
وہ ٹکٹ بوتھ کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے 3 لڑکوں کا گروپ بھی ٹکٹ بوتھ کی جانب آیا۔ عمر فوراً اس تک گیا تھا کیونکہ وہ حالے کے دائیں طرف پوری طرح پھیل کر کھڑا تھا۔ لڑکوں کو صاف اشارہ تھا کہ جب تک میری بیوی یہاں ہے میں اسی طرح آگے کھڑا رہوں گا۔ حالے کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ عمر نے ٹکٹس لیے اور وہاں سے چلا آیا۔ لڑکے اب بھی مڑ مڑ کر حالے اور باقی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عسکری پارک میں جھولوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹس لے کر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھولے کی طرف جانے والے زینے جو کہ ایک جانب مردوں کے لیے اور دوسری جانب سے عورتوں کے لیے تھے، وہاں پہلے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک ہے۔ عمر نے ذرا کی ذرا نظر ان لڑکوں پہ ڈالی اور پھر حالے کے ساتھ سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ حالے کے سامنے تھا، اب وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی ریستوران میں یوں ہی اس طرح ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، یوں کہ بس وہی اس کا چہرہ دیکھ سکے، یوں کہ ہر بری یا اچھی نظر کو نظر انداز کر کے وہ بس اسے اپنی نظر کے حصار میں رکھے۔ حالے نے رائڈ لے لی، عمر ساتھ نہیں بیٹھا، وہ کم از کم اس رائڈ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ دونوں پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک جگہ عمر خود ہی رکا۔ وہ سائیکل کے پہیے جیسا گول اونچا بلند جھولا تھا، وہ فیرس ویل تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے اس کے ٹکٹس لے آیا۔ حالے کو یہ رائڈ کچھ خاص پسند نہیں تھی، دوسرا یہ جھولے کراچی کے مقابلے کم تیز چلتے تھے۔ اب کراچی والوں کے جوش کا کیا مقابلہ، لیکن وہ عمر کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بالآخر وہ فیرس ویل پہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ دونوں جیسے پنجرے میں بند ہو گئے ہوں۔ پہلے پہل تو حالے کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، لیکن جب رائڈ اوپر جا کر ایک لمحے کو رکی تو ایک لمحے کے لیے سب رک سا گیا۔ عمر کے اشارے پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہاں سے سارا کوئٹہ شہر نظر آتا تھا۔ اس رائڈ کی سب سے خاص بات یہی تھی کہ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہر دفعہ رائڈ اسی طرح رک جایا کرتی تھی اور وہ پھر سے بے تابی سے اس منظر کو دیکھتی۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ وہ شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی اور عمر اسے، وہ خوبصورتی دیکھ رہی تھی اور عمر اسے، وہ دنیا دیکھ رہی تھی اور عمر اسے، روشنیاں، لوگ، کہے، رونق اور ان سب کے درمیان وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی بار صرف ایک شخص کا دیدار دنیا کی باقی ساری آسائشات پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ دونوں 2 بار رائڈ لے کر اب اتر آئے تھے اور پارک سے بھی نکل آئے۔ ہوٹل کی طرف جاتے راستے میں وہ ایک جگہ رکے تھے۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی، قطار در قطار بنے ریستوران، آئس کریم شاپس، کیفے، پزا ہٹ۔ یہ شاہراہ اور اس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھیں۔ وہ دونوں چائے کی غرض سے ایک چھوٹے سے کیفے چائے کدا چلے آئے تھے۔ چائے پینے اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اب کی عمر اسے جناح روڈ لے آیا تھا۔ سارا کوئٹہ ایک طرف اور جناح روڈ کی رونق ایک طرف۔ یہاں ذرا ذرا سے فاصلے پہ بہترین اسٹریٹ فوڈ ملتا تھا، گول گپے، برگر، تکہ کباب اور کیا کچھ نہیں۔ فیری لائٹ سے لپٹے ایک ٹھیلے کے قریب عمر نے گاڑی روکی، چہرہ حالے کی جانب موڑا۔ کیا خیال ہے کراچی والوں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جواباً حالے بھی مسکرائی۔ مسالہ، کھانے اور چائے، 3 ایسی چیزیں جنہیں ہم کراچی والے نہ نہیں کہتے، اس نے جتایا۔ عمر کھل کر ہنسا تھا۔ یعنی کہ چٹورے ہوتے ہیں آپ؟ شوقین اور ذوق والے ہوتے ہیں ہم۔ عمر نے ہاتھ اٹھا لیے، یوں جیسے سرنڈر کیا ہو۔ گول گپے کی 3 پلیٹ کھانے کے بعد اب وہ سڑک پہ چہل قدمی کرنے نکلے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن وہ ہوٹل اب تک نہیں گئے تھے۔ سڑکیں اب سنسان ہونے لگی تھیں۔ جناح روڈ ڈبل روڈ تھا، بیچ میں بنی جگہ روڈ سے ذرا اونچی تھی۔ جگہ پہ گملے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے۔ 14 اگست کے لیے کی جانے والی سجاہٹ اب بھی عمارتوں پہ واضح تھی۔ سفید اور سبز پتیاں ماحول میں ایک الگ طرح کی چھاپ چھوڑے ہوئے تھیں۔ بارش کے بعد کی یخ بستہ ہوائیں جسم میں چبھ رہی تھیں۔ وہ عمر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو کہ بھی کافی دور تھی۔ دفتن عمر رکا، حالے بھی رک گئی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ حالے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتا ہوا دور کسی عمارت کی ہلکی ہلکی روشنیاں یہاں بھی آتی تھیں۔ اس نے ہاتھ حالے کے آگے پھیلایا۔ حالے نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، لیکن عمر نے بس 2 انگلیاں ہی تھام لیں اور پھر انہی 2 انگلیوں سے پکڑے اسے گول گول گھمانے لگا۔ اول تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، پھر جب حالے کو سمجھ آئی تو وہ ہنستے ہوئے خود بھی گھومتی گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی فراک سب ہوا کے دوش پہ گھوم رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، لیکن بس کل رات تلک۔ اگلا دن وہ سارا دن باہر رہا تھا۔ کچھ پرانے دوست، کچھ مصروفیات، کچھ کام، وہ ان سب میں الجھا رہا۔ حالے کو اس نے اپنے دوست کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ لوگ خالص پٹھان تھے۔ ان کی اردو میں بھی گاڑی پشتو کا عنصر تھا۔ پٹھان بہت ہی مہمان نواز اور سادہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کے پٹھانوں کے پاس اگر آپ مہمان بن کر چلے جائیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو پلکوں پہ بٹھا لیں۔ حالے ان کے گھر میں کچھ وقت تک تو جھجکتی رہی، اس کے بعد اس کی جھجک یوں ختم ہوئی جیسے وہ اسی گھر کی فرد ہو۔
دلہا امان خان کی 2 بہنیں تھیں جو حالے کو اپنے ساتھ لے لے کر گھوم رہی تھیں۔ اس نے ایک مکمل دن اس گھر میں گزارا، اب کہ اسے ہوٹل میں رہنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ لوگ کتنے اچھے اور ملنسار تھے۔ شام کے وقت وہ امان خان کی اماں زیتون خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے اپنا خصوصی کھانا تیار کر رہی تھیں۔ 2 اور عورتیں بھی تھیں جو ان کے ساتھ کام میں جٹی تھیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ کچن میں ایک بڑا سا تھال فرش پہ رکھا تھا۔ 2 عورتیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس تھال میں ڈال رہی تھیں۔ تھال روٹی سے بھر گیا تو ایک عورت نے دیگچی میں چڑھایا ہوا بڑے گوشت کا سالن سارے تھال میں پھیلا دیا۔ وہ سالن خشک تھا، نہ زیادہ شوربا نہ کم۔ بوٹیاں ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی کر کے اس تھال میں ڈال دی گئی تھیں اور اب کے کالے مرچوں کے پسے ہوئے تھے وہ ڈالے گئے۔ پھر زیتون خالہ نے اٹھ کر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ حالے محب سے ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب زیتون خالہ نے نیچے بیٹھی تھال میں رکھے آمیزے کو ہاتھ سے مکس کر رہی تھیں۔ سب کچھ مکس ہوا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں ذرا سا کھانا نکال کر حالے کے آگے کیا۔ یہ روایتی کھانا صحبت کہلاتا ہے۔ وہ جو موڑے پہ بیٹھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی پیشکش پہ مسکراتی ہوئی پلیٹ تھام لی۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ خالص گاؤں والی پٹھان تھی۔ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے کوئٹہ آئی تھیں۔ حالے نے ذرا سی روٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذائقہ مکمل تھا۔ وہ ذائقہ، یہ کھانا کوئٹہ کے مشہور کھانوں میں سے ایک تھا۔ وہ ساری پلیٹ کھا گئی۔ زیتون خالہ اسے محبت سے دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر بعد عمر اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ بڑی روانی سے سارے گھر والوں سے پشتو میں بات کر رہا تھا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں، بس ایک میری سرائی کی نہیں سیکھ سکا۔ پھالگس میں کو کیڑی ماہی لوڑے۔ زیتون خالہ نے اسے کئی سارے تحفے اور سر پہ چادر چڑھا کر بھیجا تھا۔ یہ پٹھانوں کا خلوص۔ وہ دونوں امان کے گھر سے نکل آئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہوٹل آ چکے تھے۔ حالے کو اب ایک نئی فکر ستا رہی تھی، وہ کیا پہنے۔ اپنے ساتھ لائی ہوئی 18 جوڑے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی اور اب ہر لڑکی کی طرح اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ عمر بیڈ پہ بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حالے کی ساری کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک حل ہے اگر آپ پوچھنا چاہیں، وہ اس کی طرف نظریں موڑ کر بولا تھا۔ وہ جو اپنے بیگ میں منہ دیے بیٹھی تھی اس کی بات پہ تپ گئی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، تمہیں یہاں بھی مذاق سوچ رہے۔ عمر خاموشی سے اٹھا، اپنے بیگ کی طرف گیا اور آرام سے ایک جوڑا نکال آیا۔ وہ کوئی لیڈیز جوڑا تھا، گلابی رنگ کا کامدار جوڑا۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ حالے نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے مال میں ہونے والی ملاقات تازہ ہو گئی۔ وہ آگے آیا، جوڑا حالے کے آگے رکھ دیا، خود پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اب عمر کوئی جذباتی بات کہے گا، اب شاید پچھلا وقت یاد کرے گا، لیکن وہ جب بولا تو حالے بھی اختیار اس کے بولنے پہ پچھتائی تھی۔ اسے پہن لیں پلیز، میرے 10,000 لگے ہیں اس پہ، وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کلس کر رہ گئی۔ نہیں پہننا، لے جاؤ، اتنی پرواہ اپنے 10,000 کی۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیگ میں منہ دے بیٹھ گئی۔ اگر نہیں پہننا تو مجھے واپس کریں، یہاں بہت سہیلیاں ہیں میری، میں دے دوں گا کسی کو۔ میں نیلا طوطا کھلا کر ماروں گی تمہیں بھی اور تمہاری سہیلیوں کو بھی، وہ غرا کر بولی۔ ساتھ جوڑا جھپٹ کر اٹھایا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب تو طے تھا کہ وہ یہی جوڑا پہنے گی۔ ہال برقی کمکموں سے سجا تھا۔ ایک جانب سٹیج لگا تھا جس پہ کچھ موسیقار بیٹھے تھے۔ سٹیج سے نیچے نرم قالین بچھے تھے جن پہ قطار در قطار لوگ بیٹھے تھے۔ شام میں خوب بارش ہوئی تھی اور بارش کوئٹہ کو یخ برف بنا دیتی ہے۔ تیز ہوا اگست میں بھی دسمبر جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، لیکن اب چاروں طرف ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ سردی ذرا کم ہوئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا اب بھی کپ کپانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ موسیقار کی آواز سب کو سر دھننے پہ مجبور کیے ہوئے تھی۔ مردوں نے شالیں پہن رکھی تھیں، عورتوں نے اپنے دوپٹے اپنے گرد اوڑھ لیے، لیکن محفل برخاست نہ کر سکے۔ عمر حیات سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھے پہ آف وائٹ شال ڈال رکھی تھی۔ حالے نے اسے پہلی مرتبہ ان کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت اچھا لگ رہا تھا، یا پھر اب وہ اسے اچھا لگنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ حالے نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، کامدار اور بھاری جوڑا، کانوں میں آویزے، بھورے بال کرل کر کے پشت پہ کھلے چھوڑ دیے تھے، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھا موسیقار کے جلووں پہ سر دھن رہا تھا، شاید وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حالے گردن موڑ کر اسے دیکھی گئی۔ وہ ہلکی بڑی شیو اور سیاہ آنکھوں والا مرد یکدم اتنا قریبی کیوں ہونے لگا تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ زندگی کو ایک چانس دیا جائے؟ ہیپی اینڈنگ، ٹریجک اینڈنگ، ان سب کو ذہن سے نکال کر بس ٹوگیدر اینڈنگ پہ یقین کیا جائے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اب کی بار عمر نے کوئی پیش قدمی کی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اسی پہر چائے کا دور چلا، سبز چائے اور ساتھ چھوٹی پیالی میں رنگ برنگی ٹکیاں ایک چھوٹی سی ٹرے میں ڈال کر سب مہمانوں کے آگے رکھی جا رہی تھیں۔ حالے اور عمر کے آگے بھی ٹرے رکھا گیا۔ عمر ٹھنڈی چائے پیتا تھا، سو اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالے نے اپنا کپ اٹھا لیا اور منہ تک لے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بری شکل بنا کر کپ دور ہٹایا تھا۔ یہ پھیکی ہے،
عمر کے کان کے پاس جھکی۔ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا، پھر ٹرے میں رکھی رنگ برنگی ٹکیوں میں سے ایک ٹکی اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میوزک کے شور میں آوازیں واضح نہیں تھیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ پہلے اس کو منہ میں رکھیں، پھر چائے کا گھونٹ لیں، میٹھی ہو جائے گی، یہاں کی چائے اسی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب زور سے بول رہا تھا۔ حالے نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ ساتھ اس نے ایک پیلی ٹکی اٹھا کے منہ میں رکھی اور سبز چائے کا گھونٹ لیا، اب کہ وہ واقعی میٹھی لگی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ کوئٹہ میں ویسے بھی اگست کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ایسی بارش کے بعد تو پھر کیا کہنا۔ اسی پہر ایک نوارد عورت چلتی ہوئی آگے آئی۔ اسے عمر کے قریب جگہ خالی دکھی۔ حالے نے اسے قریب آتے دیکھا۔ وہ عمر کے پاس آ کے رکی۔ شاید وہ عمر سے یہاں بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ حالے کو نہ جانے کیوں یہ عورت بری لگی تھی، بلکہ بہت زیادہ بری۔ کوئی عمر کے قریب نہ آئے بس۔ اور پھر اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا پرس اٹھایا اور عمر کے آگے سے گزار کر اس خالی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونکا تھا، بلکہ بھونچکا ہی رہ گیا۔ حالے خود بھی چونک گئی۔ اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی تھی؟ وہ میرے بیگ کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے گردن پہ ہاتھ پھیرتے انتہائی بھونڈا اور بیکار بہانہ بنایا، ساتھ گردن جھکا کر خفت سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا بکواس کر دی پئیاں حالے، لعنتیں تئیں تھے۔ عورت مسکرائی۔ عمر بھی ہلکا سا مسکرایا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیدر کا بیگ ہے، اس سے گرمی لگ رہی ہوگی۔ عورت نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا اور آگے گزر گئی۔ حالے اب عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ عمر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اف کیا کر دیا۔ رات کے کوئی 10 بج رہے تھے۔ سردی بڑھنے لگی تو حالے نے اپنے بازوؤں کو ڈھانپ لیا، لیکن اسے اب بھی سردی لگ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا، پھر اپنی شال لمبی کر کے آدھی حالے کے اوپر ڈال دی۔ کمال ہے، آپ کے بیگ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو سردی؟ اس کے قریب جھک کر بولا، لیکن حالے نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ بس اس لمحے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہی تھی۔ برقی کمکموں کی روشنی میں، کھانے کی خوشبو کے درمیان، سبز چائے کے چلتے دور، یخ بستہ ہواؤں کی سنگت، جا چکی بارش اور مدھم موسیقی کے حصار میں اس پہ یہ ادراک ہوا کہ یہ سب بیکار ہے۔ رونق کی زندگی تو بس اس شخص سے ہے جو اپنے شال کا آدھا حصہ اس کے اوپر ڈالے ہوئے تھا۔ یہ زندگی کا بونس مومنٹ تھا۔ کئی لمحے بعد حالے اس کی گود میں رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس پہ کوئی میسج چمک رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، سوری فار بینگ لیٹ۔ ساتھ اسمائلی ایموجی۔ اس نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہی تو تھا۔ شال اب بھی آدھی اس کے اوپر گرا رکھی تھی۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیاہ آنکھیں اپنی جیسی سیاہ آنکھوں پہ جمی تھیں۔ حالے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر متعجب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو چلے، وہ اس سے کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اگلے پل لوگوں نے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا، اور پھر اس سے اگلے کئی پل وہ شہر کی ایک بیکری کے باہر کھڑے تھے۔ عمر سخت خوف زدہ تھا۔ بچہ تھوڑی ہوں میں، چھوڑیں یہ سب۔ لیکن حالے اس کی بات سنی انسنی کرتی اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ البتہ وہ گلاس وال سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس اشتیاق سے کیک نکلوا رہی تھی۔ پھر اس کا فون بجا تھا۔ وہ عمر کی شال کندھوں پہ اوڑے فون کان سے لگا گئی۔ بیکر اسے کیک تھما رہا تھا۔ حالے نے اسے کیک لیا، پیسے دیے، موبائل ہنوز کان سے لگائے رکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے عمر نے وہ خوبصورت کیک اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرتے دیکھا۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی، اور پھر اس سے اگلے لمحے اس نے ان آنکھوں کو اپنے لیے اجنبی ہوتے دیکھا۔ وہ بیکری کے اندر تھی اور وہ سیاہ لباس میں بیکری کے باہر۔ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی۔ لیکن کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی؟ گلاس وال کے پار سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں میں گھرا اس کا چہرہ زرد نظر آ رہا تھا۔ چمکتی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے نہیں گیا، وہ جا ہی نہیں سکا۔ ایک الہام تھا جو اسے اترا تھا، ایک وجدان تھا جو اسے ملا تھا کہ اب اس کی کوئی پیش قدمی، اس کی کوئی بات گلاس وال کے اندر موجود انسان کی آنکھوں کے اجنبی پن کو دور نہیں کر سکتی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ بیکری کے عملے نے اس کے پیروں میں گرا کیک صاف کر لیا تھا۔ وہ اب بھی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی، ساکت شل۔ لڑکا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید نیا کیک، شاید آدھی قیمت پہ، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ انہیں لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ان میں کوئی نمی نہیں تھی۔ عمر اسے اپنے قریب آتے دیکھتا رہا۔ وہ آئی اور عمر کے بالکل قریب آ کر رکی۔ سے آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، بغیر پلک جھپکے، پھر بغیر کچھ کہے آگے چلی گئی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ کافی دور تک وہ دونوں اسی طرح خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اس نے حالے کو کہتے سنا، تم نے کہا تھا بھیڑیے کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، دور کہیں سے آتی ہوئی۔ بھیڑیے وفادار ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ریپ نہیں کرتے، چوری ڈاکہ نہیں ڈالتے، گولیاں نہیں چلاتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ تم نے کہا تھا نا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، مکمل رخ اس کی جانب موڑ کر اس کو دیکھا۔ عمر کے چہرے پہ اسٹریٹ پولز کی روشنی پڑ رہی تھی۔
حالے کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ تم نے کہا تم انسان نہیں ہو، بھیڑیے ہو، اور میں نے یقین کر لیا۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا، چپ، ساکت۔ وہ 2 قدم آگے آئی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا، دور کہیں کتے بھونکے۔ اس نے چہرہ عمر کے قریب کیا۔ تم ایک بات بتانا بھول گئے عمر، تم نے بھیڑیوں کی خصوصیت بھلا دی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے عمر، وہ بے بسی سے بولی، اور عمر حیات کو کوئٹہ شہر کے سارے پہاڑ اپنے سر پہ گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ بھیڑیے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا زیور غصب نہیں کرتے۔ تم نے کہا تھا تم بھیڑیے ہو، لیکن تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ بدقت کہہ پا رہی تھی۔ عمر کی گردن اب بھی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں اب ذرا سی، بالکل ذرا سی تکلیف تھی۔ میں نے اس دن بابا کے وارثوں کے خانے میں تمہارا نام دیکھا تھا۔ بینک میں جب آپ اپنا کوئی زیور، قیمتی چیز یا پھر بھاری رقم رکھواتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے آپ کے مرنے کے بعد یہ سامان کسے دینا ہے، آپ کے اس وارث کا نام اور نمبر لکھوا لیتے ہیں۔ میں نے اس نام کو ایسے اندیکھا کیا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تم بھیڑیے ہو، اور بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا کرب تھا۔ تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ تکلیف، بے بسی اور کرب سے بولی۔ دور کہیں کسی گھڑی میں 12 بجنے کا اشارہ ہوا تھا۔ حال سلطان کی طرح عمر حیات کا برتھ ڈے بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ چند پل سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ شاید عمر کچھ کہے، شاید وہ جھٹلا دے، شاید وہ کوئی بات کرے۔ اس کی باتوں پہ تو اعتبار آ جایا کرتا تھا، شاید وہ روکے۔ اس کے رک جانے پہ تو وہ رک جایا کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ عمر آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھے گیا۔ نہ کچھ کہنے کو باقی تھا، نہ صفائی دینے کو۔ وہ انہیں کیک سے لتھڑے پیروں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اندھیرے میں، گمنامی میں عمر اسے روک ہی نہیں سکا۔ انسانوں کے پاس روکنے کے اختیار بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہوٹل روم میں وہ کب آئی، کیسے آئی، کچھ یاد نہیں رہا۔ منظر دھندلے ہو رہے تھے، یادداشت گم ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے۔ میک اپ، جیولری، کون سا سامان کہاں تھا، کیوں تھا، کچھ یاد نہیں تھا۔ بس ایک عمر حیات تھا جو یاد کے پردے پہ چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے فلائٹ بک کروا لی تھی۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ غائب دماغی سے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ڈال ایک چیز رہی تھی، گرتی 2 تھیں۔ تھک کر بیزاری سے روتی ہوئی اس نے بیگ کو دور پھینکا اور ہوٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے آگے آیا، ایک ایک کر کے سارے کپڑے اندر ڈالے۔ اس کا میک اپ، اس کی جیولری، جوتے، سب سیٹ کر کے رکھا۔ وہ ساکت ہوئی، فرش پہ بیٹھی رہی۔ پھر اٹھی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ دیوار سے لگتی آہستگی سے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد فرش نے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی۔ آنکھوں سے اب کے آنسو نکلے تھے، 1 2 3، اور پھر اسے گنتی بھول گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بری طرح سے سک رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا۔ سبز چائے، شال کی گرمی، سیاہ لباس میں وجیح لگتا عمر، سب چھوٹ گئے، دور رہ گئے۔ بولان کا پتھروں کے اوپر بہتا پانی، پیر غیب کے چشمے، سبز فیروزی پانی، سب چھوٹ لگا، فریب لگا۔ کمرے میں کھڑا عمر حیات بے بسی سے لب کاٹتا رہ گیا۔ یہ وہ کیفے والے حالی نہیں تھی جس کے آنسو پونچھ لیتا۔ یہ وہ حال والے حالے نہیں تھی جس کے اوپر اپنی شال اڑا دیتا۔ یہ وہ نہیں تھی، یا پھر عمر اس کے لیے وہ نہیں رہا تھا۔ وہ ساری رات بالکنی میں پڑی رہی اور عمر حیات اسی بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت وہ اندر آئی۔ عمر سے کچھ کہے بغیر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو اس کا چہرہ صاف تھا، میک اپ اتر چکا تھا، آویزیں پھینک دیے تھے، لباس اب بھی وہی تھا، گلابی کامدار۔ وہ آگے آئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ حالے میری بات سن لیں ایک بار، اس کے پیچھے کھڑے عمر نے پکارا۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ نے کہا تھا یہ کس نے کیا ہے، یاد ہے آپ نے پوچھا تھا؟ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں مڑی، وہ دروازے کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس کی زیادہ ضرورت کس سے ہوگی۔ وہ آزردگی سے بول رہا تھا۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ میں ایک وقت میں اسی طرح بے آسرا، بے سہارا معراج سلطان کے پاس آیا تھا۔ مجھے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا تھا، میری نیند، میرا سکون، میرے کمفرٹس۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ تھے، جج صاحب نے مجھ سے وہ بھی لے لیا۔ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو سیکھا وہی آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو اور حسن کو کھڑا کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، میرا یقین کریں۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ عورت جب جانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو نہیں مڑتی۔ وہ بھی نہیں مڑی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر اب دراز سے اپنا سامان اپنے کارڈ سے نکال رہا تھا۔ فلائٹ وہ رات ہی بک کروا چکا تھا۔ کون سا بولان، کون سا پانی، کون سا کوئٹہ، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ سچ تھا، موسم دل کے ہوتے ہیں، شہر چاہے کوئی بھی ہو، دل خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
ان دونوں کی فلائٹ ایک ہی تھی۔ عمر حالے کی سیٹ سے 2 نشست پیچھے بیٹھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ وہ اتری۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنا چاہا لیکن سامنے ہارون کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اب کہ حالے اس کی جانب مڑی تھی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی برف تھیں، کوئی آنسو، کوئی درد جیسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ عمر اس کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں ملبوس، اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ میرے گھر کے پیپرز میرے حوالے کرو، عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ میرا زیور، میرا پیسہ، سب ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو۔ ہم گھر نہیں بینک جا رہے ہیں، یا پھر وہاں جہاں تم نے میری چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بے لجک اجنبی تھا۔ حالے ہم بات، عمر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ہم دونوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے ساتھ، کیا تم چاہتے ہو ہم ٹاکسک طریقے سے الگ ہوں، لڑیں، گالیاں اور الزام دیں؟ اس کا لہجہ نہ اونچا تھا نہ طنزیہ، وہ بس بات کر رہی تھی۔ ہارون ان دونوں سے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عمر اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ حالے کہے جا رہی تھی، ہم دونوں اب بھی دوست ہیں، ویسے دوست جو ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں۔ میں گریسفلی تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہوں، کیا تمہیں نہ سمجھ آتا ہے عمر؟ وہ رسان سے کہہ رہی تھی، اور عمر حیات اتنا غیرت مند اور اتنا باوقار ضرور تھا کہ کسی لڑکی کا نہ سمجھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بینک سے تمام دستاویزات لے آیا تھا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں بنی وہ کوٹھی اب حالے کی تھی، اس کے باپ کی جاگیر۔ اس کا حصہ، جو رقم اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلی تھی، اس سے حالے نے عمر سے لیا قرضہ ادا کر دیا۔ سارا دن ساری شام ہارون اور حسن اس کے سر کھپاتے رہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، عمر کے ساتھ نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ وہ دونوں گھر سیٹ کروا کے خود بھی ایک کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ حالے اوپری منزل پہ ایک کمرے میں تھی۔ ایک ہی دن میں وہ تمام قرضہ اتار چکی تھی، اس کا زیور آزاد تھا، اپنا بقایا زیور اور پیسہ بھی اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایلیٹ کلاس کی شہزادی تھی، لیکن ان سب کے بدلے ہاتھ سے عمر گیا تھا۔ یہ خسارہ عمر بھر کا تھا۔ لیل کے فلیٹ کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ ببو کا چہرہ لیے عمر حیات اندر آیا تو اس کا جی چاہا تھا سارے گھر کو آگ لگا دے۔ لیل کہاں ہو؟ لیل میں بتا رہا ہوں 2 منٹ میں یہاں آؤ، وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیل اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ عمر ایک جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑا۔ اگر تم جان ہی گئی تھی اس سب کے پیچھے میں ہوں تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ دانت پیس کر غرایا۔ لیل نے بس ایک لمحہ لیا تھا بات ڈیکوڈ کرنے میں اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اور میں کب سے تمہیں بتا کر ڈیل کرنے لگی ہوں الفا عمر؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت تھیں، جیسے وہ بخشے گی اسے بھی نہیں۔ عمر کو مزید تیش چڑھا۔ بکواس بند کرو تمہیں آخر کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ کیا تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں اپنے کام میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے سکتی ہوں، کسی سے پوچھنا، کسی کو بتانا یہ میری جاب نہیں ہے۔ عمر نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ لیل نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا جیسے کہہ رہی ہو، مجھے سنو عمر حیات، تم نے میری بیسٹ فرینڈ کو اریسٹ کیا، کیا میں نے کبھی پوچھا کیوں؟ کیا میں نے کبھی کہا کہ تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا عمر، کیونکہ ہماری جاب میں دوستی، دشمنی، امیری، غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حالے نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کر دیا۔ اگر یہ سب میرے باپ نے کیا ہوتا تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دیتی، سمجھے؟ عمر نے اب سر پکڑ لیا تھا اور دھم سے آ کر صوفے پہ گرا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے کسی اور گھر میں اکیلی رہے گی، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، چیزیں توڑنا چاہتا تھا، اسے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپن کچن کی جانب دیکھا، پھر بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا۔ اسے یہاں سے بھی برتنوں سے بھرا ہوا سنک نظر آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے برتن کیوں نہیں دھوتی تم؟ میرا گھر ہے، میرے برتن، نہیں دھوں گی، کیا کر لو گے؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ نہیں دھوگی تو میں آ کر دھوں گا، میں تم جیسا پھوڑ اور گند میں رہنے والا انسان نہیں ہوں۔ کیا یہ کوئی کہنے والی بات تھی؟ کیا یہ کوئی جھگڑا تھا؟ وہ اب پانی کی دھار کے نیچے میلے برتنوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا۔ لیل اب بھی سرخ چہرے اور دبے غصے کے ساتھ اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ برتن دھو کر اٹھا، اب وہ کافی بہتر تھا۔ لیل پہ غصہ کرنا اپنا ایک فضول عمل لگا۔ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا، وہ روٹھی بیٹھی تھی، جانتا تھا اب جب تک وہ عمر سے لڑ نہیں لیتی اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے آس پاس دیکھا، سارا گھر آج صاف تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں رکھا کوڑا دان اٹھا لایا اور سارا کا سارا لاؤنج میں پھینک دیا۔ لیل کے خون میں شرارے دوڑ گئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تو تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ جانتے بھی ہو کتنی محنت سے صاف کیا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ عمر اسے چھوڑ کے دروازے کے پیچھے رکھے سوائپر لے آیا۔ لیل اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اسے کوس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ بولتی رہے گی۔ عمر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سوائپر تھا، جھاڑو بھی۔ اس نے جھاڑو لیل کو تھمایا۔ لیل نے غصے سے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔
تم ہوگے گند میں رہنے والے انسان، میں نہیں۔ اپنا گھر کب کیسے صاف کرنا ہے میں سب جانتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی نیچے جھک کر جھاڑو لگانے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جاتی، عمر پیچھے سے سوائپر سے بچا کچا گند بھی صاف کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے تپانے کو کچرا اچھال کر اس کی طرف پھینک دیتا، اور پھر لیل اتنا چیختی کہ پوری بلڈنگ سنتی تھی۔ لاؤنج تھا کتنا، شروع ہوتی ہی تو ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے چند منٹ میں سارا لاؤنج صاف کر چکے تھے۔ لیل اب صوفے کے نیچے فرش پہ بیٹھی تھی۔ عمر ہاتھ دھوتا آیا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ لیل دور ہو گئی، ناراض تھی وہ۔ عمر نے گہری سانس لی۔ لیل، وہ آہستگی سے پکارا۔ لیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ وہ انہی جھاڑو اور مٹی والے ہاتھوں کو دھوئے بغیر بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا، سوری۔ وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ میں پھوڑ نہیں ہوں عمر، وہ چہرہ موڑے ہوئے بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں گند میں رہنے والی بھی نہیں ہوں۔ اب کی آواز روندی ہوئی تھی۔ عمر کو بے اختیار پچھتاوا ہوا، وہ لیل کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا گھر، اپنا کچن اس دن گندا رکھتی ہوں جس دن تم آنے والے ہوتے ہو۔ اب کی اس کی سسکی ابھری تھی۔ کیا کروں بتاؤ، میرے پاس دوست نہیں ہیں، تمہاری طرح میرے پاس چند گنے چنے لوگ ہیں اور تم ان میں سب سے اوپر ہو۔ وہ چہرہ موڑے بری طرح رو رہی تھی۔ عمر بس اسے سنتا گیا۔ میرے پاس تمہارے قریب رہنے کے یہی طریقے ہیں، تم میرے دوست ہو عمر، میرا خاندان ہو، ہم 10 سال سے ساتھ ہیں، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے مسائل، اپنے کاموں میں الجھ کر لیل کو بھول جاؤ تو لیل کیا کرے؟ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، آواز بلند نہیں تھی، آزردہ تھے۔ تم پہ گیو اپ کروں یا تمہیں بلا لوں؟ کیا اپنے سارے خاندان پہ گیو اپ کرنا آسان ہے؟ کیا اپنے دوست کو اپنے قریب رکھنے کے چند برتن گندے رکھنا، تھوڑا سا کچرا پھیلا دینا برا ہے؟ عمر چند لمحہ اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، کچرا پھیلانا برا نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو کچرے کے ٹرک پھینک دی ہے وہ برا ہے۔ لیل گیلے چہرے کے ساتھ ہنستی۔ خدا کی قسم لیل، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا، ایسا کچرا پھیلایا ہے کہ اب عمر کیا، پوری میونسپل کمیٹی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ عمر اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ میری ساری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہنستے ہنستے بولا، اور مجھے شروع سے پتہ تھا اس سارے کالے کانڈ کے پیچھے تم ہو۔ وہ بھی بمشکل بول سکی، ہنس ہنس کر ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ لیل پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی اور عمر گردن کو صوفے پہ پھینکے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں 10 سال اسی طرح کرتے رہے تھے۔ جب بھی ان کی مشکلات بڑھ جاتی تو وہ کہتے تھے چلو ہنسیں، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر کئی منٹ اسی طرح بے وجہ کہے لگاتے تھے۔ آج اتنے دن بعد تم پہلے والے الفا لگی ہو، تمہیں بہت مس کیا میں نے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ عمر نے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ وقت اچھا تھا نا لیل، تم، میں، سردار، جج صاحب، ہم سب کتنے خوش تھے۔ سب بدل گیا عمر، وہ یاسیت سے بولی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو تمہاری ماسیوں والی شکل۔ اور یہاں لیل کو لگا تھا وہ عمر کا سر پھاڑ کر کچھ غلط نہیں کرے گی۔ یہ انسان بیٹھے بیٹھے اتنا زہر کیسے اگل لیتا تھا؟ لیل نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تم اب کیا کرو گے؟ لیل نے اسے اٹھتے دیکھ پوچھ لیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے گئی ہے، سو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسے منا لوں گا کچھ وقت بعد۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ جا کے وہ رکا، لیل کو ایک نظر دیکھا۔ برتن اور گھر کو گندا رکھنے والا لاجک سمجھ آتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ کیا یہ بھی میں دھلواتا ہوں؟ وہ طنزی انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ مان لو لیل سکندر، تم ایک پھوہڑ گند میں رہنے والی اور ماسی کی شکل والی لڑکی ہو۔ دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے لیل کافی دیر تک اس کی شان میں مغالطات بکتی رہی۔ وہ تھا ہی ایسا، اس کے جانے کے بعد اس کا چرچا ضرور ہوتا تھا۔ اب الفاظ کیسے ہوتے تھے کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟ 1 ماہ بعد صبح نکھری سی سارے شہر پہ اتری تھی۔ حال سلطان اپنے نئے گھر کے کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ 4 دنوں سے حسن اس کے ساتھ ہی رات میں رہنے آ جاتا تھا۔ ہارون نیچے والے پورشن میں رہتا تھا، وہ بھی بس رات میں۔ وہ دونوں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مہر بس ایک بار ملنے آئی تھی، اس دفعہ اس نے طلاق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس حالے کو دلاسا دیتی رہی اور چلی گئی۔ اب کہ وہ اس کے لیے واقعتاً فکر مند ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے مگ دیکھا، وہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اتنے عرصے میں اسے زیادہ کافی بنانے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ سے کافی اور چائے لے کر پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن زیادہ شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ حالے چند لمحہ مگ کو دیکھتی رہی، پھر اسی بھرے ہوئے مگ کو سنک میں پھینک دیا۔ آنکھیں کناروں سے گیلی ہو گئی تھیں، پھر یک پانی سے بھر گئیں۔ وہ کیوں یاد آ رہا تھا آخر، کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے، اپنے گرد بازوؤں کا دائرہ بنائے وہ بے آواز روئے گئی۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا حسن اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ آؤ تو وہ چھت پہ اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ شانو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔
اس نے شرٹ تار سے اتاری اور پھر جو ہی جانے کو مڑا ذرا دیر کو تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اس نے منڈیر پہ رکھے مٹی کے برتن دیکھے۔ وہ ہوتی تھی تو روز ان کو بھر دیتی تھی۔ وہ کتنا بولتا تھا نا، میرے گھر کا سارا راشن ان ناکارہ چڑیوں کو کھلا دیں، کام چور، نکمی، ہڈ حرام چڑیا، بلکہ چڑیا کیا، میں نے خود کل دیکھا اتنے بڑے قد کے ساتھ کوا بھی بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ عمر، تم نے پرندوں سے بھی پیر پال رکھا ہے۔ وہ بدلے میں بس یہی کہتی تھی۔ عمر آزردگی سے مسکرایا۔ اسے دیکھنے، اسے سننے کی ایک عادت تھی، اور عادتیں جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ وہ واپس کچن میں آیا، کیبنٹ کھولتے ہوئے اسے کچھ سامان دکھا، کچھ پیکٹس، کچھ چیزیں۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا یہ کیوں لائے گئے تھے۔ عمر، میں لزانیہ کا سامان لے آئی ہوں، اس سنڈے تم بنانا اور میں سیکھوں گی، پھر اگلے سنڈے میں بناؤں گی۔ عمر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سامان رکھا، چولہے کے پاس رکھا، اپنے کافی کا مگ اٹھایا اور سارے کا سارا مایا سنک میں اڈیل دیا۔ کافی اور چائے تو بس اس کی بچی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی۔ اب نہ کافی لطف دیتی تھی، نہ چائے تازہ دم کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عمر کے سارے ذائقے بھی لے گئی تھی۔ پانی کی 2 بوتلیں لیں اور ساتھ کچھ کچے چاول لیے وہ ایک بار پھر چھت پہ چلا آیا۔ اب وہ نیچے بیٹھا تھا، کسی برتن میں پانی بھرتا تو کسی برتن میں چاول ڈالتا۔ منڈیر پہ کوے بھی تھے، چڑیا بھی تھیں اور راشن بھی۔ وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی اور اس کا نہ ہونا اذیت دیتا تھا۔ عمر خود کو اس اذیت کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس بدلا، پھر باہر آیا اور آفس جانے کو گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ جب ہی اس کا فون تھرتھرایا، عمر نے اچنبھے سے موبائل کو دیکھا۔ اماں کالنگ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آگے جو کچھ بولا گیا وہ عمر حیات کی روح کھینچ لینے کو کافی تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع حال سلطان کا گھر اپنی تمکنت سے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلے نما گھر تھا، خوبصورت اور پرتعش۔ حسن اور ہارون نکل چکے تھے۔ ہارون سے اس کی ملاقات یوں بھی کم ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے آتا تھا اور نچلی منزل کے ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا حالے نہیں جانتی، وہ روز آتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ چپ ہی تو تھی۔ وہ گاڑی نکال کر باہر آئی تو اس کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ حالے نے اس گاڑی کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے نکل آئی۔ مقابل گاڑی سے بھی ایک عورت نکلی تھی۔ بوڑھی فتنہ۔ ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے عرصے بعد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ حالے کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ سنے شوہر نے گھر سے نکال دیا؟ فروا اسے دیکھتے ہوئے تضحیک سے بولی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا دیکھتی جاؤں گھر سے نکالی ہوئی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ حالے مسکرائی، پھر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے نکال دینے والے شوہر بھی غیرت مند ہوتے ہیں، ورنہ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے شوہر دیکھے ہیں۔ وہ فروا کے کان کے پاس جھکی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ سور پھونک کر ہٹی۔ فروا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا تھا۔ حالے مزے سے کہی گئی، اور تو اور کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کی نظر میں گر جانے کے بعد بھی ٹھٹھائی سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، بیچاری گولڈ ڈگرز یو نو۔ آخر میں اسے جیسے افسوس ہوا ہو۔ فروا کی رنگت جو کہ نچڑ چکی تھی، دماغ میں کچھ کلک ہونے پہ دوبارہ بحال ہوئی۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہارا شوہر اس ریستوران میں لی جانے والی تمہاری اور اس کی تصاویر لینے والے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کے حالے کی آنکھوں میں بے چینی اتری تھی۔ ہسپتال جا کر نرسز سے بھی پوچھ کچھ کر رہا ہے؟ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق؟ میرا ہی تو تعلق ہے، کیوں نہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمام تصاویر میرے موبائل سے لی گئی تھیں، اور یہ کہ وہ نرس اور ہسپتال کے انتظامیہ سے ساری فوٹیج اور اجازت نامہ نکلوانے کے لیے میری طاقت استعمال ہوئی ہے تو؟ وہ آنکھوں میں حقارت لیے حالے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ لیکن آپ کی کالز ریکارڈ، آپ کی فہیم سے ہوئی بات، وہ سب کیا تھا؟ حالے بدقت بول سکی۔ نیرا جھوٹ تھا وہ، فروا ایک شان سے بولی۔ فہیم کو اگر پتہ چل جاتا کہ وہ تصاویر اور اجازت نامے کے پیچھے میں تھی تو وہ میرے سر چڑھنے لگتا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اسے دباؤ میں ڈالا۔ اب جاؤ اپنے شوہر سے کہو اگر ہے اتنی اوقات تو آئے اور مجھ سے لے انتقام۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ وہ کروفر سے گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی حالے اب تک شل تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کیفے چلی گئی، اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی۔ وہ اس وقت بارستہ کو چند ہدایات دے رہی تھی۔ ہارون کہیں باہر تھا۔ بارستہ چلا گیا تو اس نے گردن موڑ کر کیشیئر کی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کے آفس میں ذرا فاصلے پہ بیٹھتا تھا، اپنے میز اور کرسی رکھے۔ وہ جب بھی آتا تھا حالے اس سے پوچھتی تھی تمہاری پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ پھر عمر ہر دفعہ مسکراتا تھا اور میز کے دراز سے نوٹوں کی گڈی نکال کر سونگتا، پھر مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ہر دفعہ یہی پوچھتا تھا اور حالے ہر دفعہ ہنس پڑتی تھی۔ ظاہر ہے پیسہ، صاف ظاہر تھا پیسہ ہی۔
اس کی میز کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر یاد آیا تھا کل ہارون کسی لڑکی کو لایا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہالے نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ عمر نہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی نہیں، بس عجیب ضد تھی، یا شاید نہیں تھی۔ وہ یاسیت سے اس کی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہارون نوک کرتا اندر آیا، ہالے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہارون نے سیاہ بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں تفکر لیے وہ آگے آیا، ہالے کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ تم عمر سے بات تو کر کے دیکھ سکتی ہو، اس طرح اسے ناراض ہو کر بدگمان ہو کر بیٹھ جانا۔ آخر تم یہ سب کب چھوڑو گی؟ ہالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں اس سے ناراض ہوں یا پھر بدگمان ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ہارون شاہد حسین، میں لوگوں کی گرینس پہ ناراض نہیں ہوا کرتی، جج نہیں کرتی، بدگمان نہیں ہوتی، کیونکہ میں ان کی جگہ خود کو رکھ لیتی ہوں، اور حالے سلطان سے زیادہ گرے کون ہے؟ ہارون متعجب سا اسے دیکھے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، ساری دنیا چاہتی تھی عمر مجھے چھوڑ دے، میں عمر کو چھوڑ دوں، دور کہیں میں بھی یہی چاہتی تھی، اور اب بھی چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑنا مشکل ہوتا گیا۔ اس کے لہجے میں اداسی گھلنے لگی۔ ہارون وہ بہت اچھا ہے، شاندار ہے، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کو چھوڑنا بدگمانی نہیں، ناراضگی نہیں ہے، بہانہ ہے۔ مجھے اسے چھوڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا جو کہ مجھے مل گیا۔ اب میں اس بہانے کو لے کر ساری زندگی اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس تعلق نے ٹوٹنا ہی ہو اس کے لیے کیا محنت کرنا؟ اور میں جان گئی ہوں ہیپی اینڈنگز بس کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون خود غرض ہو سکتا تھا، لالچی ہو سکتا تھا، اپنے لیے، بس اپنے لیے سوچ سکتا تھا۔ عمر کے بعد حالے اسی کو ملتی، لیکن اس نے ایک نظر حالے کی آنکھوں کی اداسی دیکھی۔ کیا وہ ان آنکھوں کو ساری زندگی اداس دیکھ سکتا تھا؟ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے تھے۔ تم عمر کو ایک چانس دو حالے، اسے معراج انکل نے تمہارے لیے چنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اور جو باوقار ہوں، جو مخلص ہوں، انہیں بات کرتے وقت نظر جھکانی نہیں پڑتی۔ حالے چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر کرسی سے ٹیک لگا لی، تھک کر، ہار کر۔ اسے بابا نے میرے لیے تب چنا تھا جب حالے کی زندگی میں ہیرے، کھانے اور فیشن تھا۔ اب کہ حالے گھر سے بھاگی ہوئی، داغدار اور ٹرامیٹک ہے، عمر کے ساتھ چلتی ہوئی شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ وہ کون ہے اور میں کون؟ اس کی آواز مغموم تھی۔ میں کوئی لو سیلف اسٹیم کی عورت نہیں ہوں، لیکن میں اپنا مقام جانتی ہوں۔ آج وہ میرے ساتھ خوش ہے، کل بیزار ہو جائے گا۔ کہانی کی ٹریجک اینڈنگز ہمیشہ میرا دل توڑ دیتی ہیں، اب کی بار دل نہیں توڑوانا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر اگر ہم عمر حیات کی طرف آئیں تو وہ کراچی کے ایک مشہور ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بے جان تھیں، جسم لرز رہا تھا۔ بالآخر وہ ICU نمبر 4 کے باہر رکا۔ اسی لمحے اندر سے سفید کوٹ پہنے 35-36 برس کی ڈاکٹر باہر آئی۔ عمر کو دیکھ کے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ کے مدر کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی، آپ پیپر سائن کر دیں۔ وہ عجلت میں لگتی تھی، عمر کو لگا تھا کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہے۔ اتنی تکلیف آج تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے ساتھ گیا تھا کہ اس پیپر پہ کیا لکھا تھا، سائن کہاں کرنا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل بند ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی اسی بھاری جسامت سمیت بے ہوش ہو کر گرے گا۔ آج تک اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھا تھا، آج اسی ماں کے لیے خود تکلیف میں تھا۔ ڈاکٹر نے سائن لیے اور جب وہ جانے کے لیے مڑی تو عمر حیات نے آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہ اس وقت وہ عورت تھی، نہ وہ مرد، وہ بس ڈاکٹر تھی اور عمر مریض کا واحد خاندان۔ میری ماں، اس کے لبوں سے بدقت نکلا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، بہت غلط۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے سر جھکا کر کہہ رہا تھا۔ آنکھیں رونا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں رویا، سارے آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں شوقی مردہ تھیں۔ پلیز ان کو مرنے مت دینا ڈاکٹر، وہ بے بسی بے چارگی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، ٹانگیں شل تھیں۔ ان کو زندہ رکھ لینا پلیز۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ تھپکے اور باہر نکل گئیں۔ اب کہ کوئی اور ڈاکٹر اندر آیا تھا، وہ عمر سے بل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عمر نے غائب دماغی سے اسے دیکھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کان سن تھے، کوئی آواز سماعت کا حصہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھے گیا۔ سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بل جمع کرا دے تاکہ ہم ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں۔ اب کی آوازیں واضح ہوئیں، عمر کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ وہ اسے کیبن سے نکال کر راہداریوں میں گھسیٹ لایا۔ اس نے راہداری میں ہی آس پاس گزرتے ڈاکٹرز کی پرواہ کیے بغیر اس آدمی کا گریبان پکڑ کے اسے دیوار سے لگایا۔ پیسے لوگے پہلے ہاں، تاکہ میں یہاں سے جاؤں اور تم میرے پیچھے میری ماں کو مار دو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹر کھانسنے لگا تھا، لیکن عمر اسے چھوڑنے پہ تیار کہاں تھا۔ جمے ہوئے ہاتھ کے مکے ڈاکٹر کے چہرے پہ رسید کرتی ہوئی اس کے انداز میں پرانا غصہ تھا۔ تم لوگ یہی کرتے ہو، پہلے مجھے بھیج کر میرے جج صاحب کو مار دیا اور میری ماں کو مارنا چاہتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گا، یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔
میری اماں کو مارنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ اب بلند آواز میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے تھام رکھا تھا، ورنہ اب تک وہ ڈاکٹر کے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ اسے ڈاکٹر سے دور ہٹا چکے تھے۔ عمر کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، وہ زخمی شیر کی طرح سب کو گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر آتے دکھائی دیے، شاید کوئی انہیں بلا لایا تھا۔ وہ عمر کے قریب آ کر رکے، پھر ترہم سے اس کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب اور ڈرا ہوا لگتا تھا، سرخ آنکھیں کسی بچے کی سہمی آنکھیں لگتی تھیں۔ وہ عمر کے بالکل قریب آ کر رکے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے گویا ہوئے، دیکھیں سر، جس طرح آپ پولیس والے بغیر FIR کے کام نہیں کرتے، اسی طرح ہم بغیر پیمنٹ کے کام نہیں کرتے۔ لیکن میں یہاں سے گیا تو یہ میری ماں کو مار دیں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹر نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ آپ مت جاؤ، لیکن کسی کو بلا تو سکتے ہو نا، تب تک آپ کی ماں کا علاج میری گارنٹی پہ ہوگا۔ اب کی عمر کی آنکھوں کی بے چینی کم ہوئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں انتظام کرواتا ہوں، بس میری ماں کو بچا لیجیے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب کی عمر ICU کے باہر ٹہلتی ہوئی ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں کو چھوڑ کر بینز بلاسم کے کونے والی میز کی طرف جاؤ تو ہارون شاہد کا فون تھر تھرایا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں سب ایک بیگ میں ڈالو اور 10 منٹ کے اندر اندر سٹی ہاسپٹل آؤ۔ خالص روبوٹک انداز۔ ہارون شاہد کی بھویں سکڑی تھیں۔ میں تمہارا، میری ماں ICU میں ہے ہارون۔ اب کہ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے۔ ہارون شاہد نے اب کے کچھ بھی کہے بغیر فون کاٹا تھا۔ رات کا آخری پہر ہو یا دن کا جلتا اجالا، ہارون شاہد خود کو پکارنے والوں کو نہ نہیں کیا کرتا تھا۔ فہیم مرزا کے گھر میں آج ملازمین کی خاصی چہل پہل تھی، وجہ آج شام ہونے والی ایک خاص پارٹی تھی۔ ایسے میں اگر ہم لان میں کام کرتے لوگوں کو چھوڑ اوپری منزل کی جانب آئیں تو دائیں جانب یاقوت مرزا کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ دھکیل کر وہ ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا کرتا تھا، کبھی دوپہر کے 1 بجے آتا، کبھی 2 بجے، اور پھر شام تک سویا پڑا رہتا، پھر 8 بجے کے قریب اٹھ جاتا اور کہیں چلا جاتا۔ نرمین کمرے میں بے ضرر سامان کی طرح پڑی رہتی۔ وہ جب بھی اسے بات کرنے کی یا اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، اسے دورے پڑتے تھے۔ تنگ آ کر یاقوت نے اسے بات تک کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ AC آن تھا اور ہلکا اندھیرا۔ یاقوت نے ہاتھ مار کر سارے کمرے کو روشن کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح کھڑے ہو کر نرمین کو دیکھتا رہا۔ جانے ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ دل چاہتا تھا اس سے باتیں کی جائیں، اس کے قریب بیٹھا جائے، اس کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے۔ لیکن ایک وہ تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا، اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہارا کیا پرابلم ہے نیرو؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جتنا اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا روڈ ہوتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اب کہ وہ کوہنے کے بل اٹھ بیٹھی، سبز ویران آنکھوں سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اسے دیکھی گئی، بغیر کچھ کہے دیکھی گئی۔ اب کچھ بولو بھی، تم مجھے بتاؤ نیرو، اگر تمہیں کچھ چاہیے، کچھ کہنا ہے، آفٹر آل یو آر مائی وائف۔ اس کی آواز بے حد نرم تھی، آنکھوں میں تفکر۔ شاید ہی کسی نے یاقوت کو اتنا نرم پہلے کبھی دیکھا ہو۔ کھنڈر زرد چہرہ، اندر کو دھنسی آنکھیں، وہ پجمردہ لگتی تھی۔ میرا قصور کیا تھا یاقوت؟ وہ بولی تو اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے جان سی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں بھائی اور تمہارے درمیان آئی تھی؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جو بچپن سے تمہارے زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا۔ کیا کبھی؟ یاقوت کی گردن بھی اختیار نفی میں ہلی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہارے ہوم ورک کر دیا کرتی تھی۔ میں وہ ہوں جو اسکول میں اپنا لنچ بھی تمہیں کھلا دیا کرتی تھی، تمہارے لیے جھوٹ بولتی تھی، تمہارے لیے سچ بولتی تھی، لیکن میں ہر دفعہ تمہیں ہرٹ ہونے سے بچا لیتی تھی۔ کیا میں ایسا نہیں کرتی تھی؟ وہ بہتے آنسوں اور دکھتے ہوئی حلق کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ یاقوت نے نظریں چرائیں۔ تمہیں پتہ ہے میرا قصور کیا ہے یاقوت؟ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی سے بیتے، سرخ اینٹوں والی دیواریں اس کے بولنے کی منتظر رہیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تم سے محبت کی۔ یاقوت نے کرنٹ کھا کے اس کو دیکھا۔ نرمی نے پلکیں چپکا کے اس کی یقین دہانی کروائی۔ ہاں، میں نے تم سے محبت کی تھی، ساری دنیا سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میرے واحد دوست رہے ہو اور میں نے بس تم سے محبت کی ہے۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ غیر واضح ہونے لگے تھے۔ یاقوت اب تک سن تھا، شل تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ آج یاقوت کو لگا تھا شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ تھا جو فکس نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں، لیکن میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ میں خود سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی تمہاری عزت نہیں کروں گی۔
میں ساری زندگی تمہاری وفادار نہیں بن سکوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا یاقوت، تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ بے بسی سے رو رہی تھی، آنکھیں اس کے بازو پہ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چند پل یاقوت شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر اس نے آہستگی سے نرمین کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں اب کے فرش پہ مرکوز تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ نظر نہیں ملا رہا۔ اگر تمہارا بھائی میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، وہ تلخی سے کہہ کر اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ شاید وہ منظر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پیچھے نرمین بے بسی اور نفرت سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ ہسپتال کا ٹھنڈا بے رحم فرش آج عمر کو بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس بے قرار نظریں ICU کے دروازے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ ایک سفری بیگ میں پیسوں کی گڈیاں تھیں جو کہ ہارون لایا تھا۔ عمر کے بال بکھرے تھے، آنکھیں سرخ، ٹانگ اس طرح بھی کیفیت میں جھلاتے ہوئے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ ہر آتے جاتے سے لڑتا ہوا وہ کسی کو بھی ICU کے اندر جانے نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی نرس، نہ کوئی دوسرا ڈاکٹر۔ وہ خوف زدہ تھا، بے چین تھا۔ صبح سے اب تک ہارون ہی باہر کی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اسی لمحے ICU کا دروازہ کھلا اور ایک میل نرس باہر آیا۔ وہ شاید کوئی اوزار یا کوئی ادویات لینے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ عمر جھپٹنے کے انداز میں اٹھا تھا اور اس کا کالر جکڑ لیا۔ راہداری میں ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا تمہیں؟ وہ نرس کا گریبان جکڑے جنونی سا بنا ہوا تھا۔ کبھی امکان یہی تھا کہ اسے مریض سمیت ہسپتال سے نکال دیا جاتا۔ ہارون نے بمشکل نرس کو چھڑوایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اب وہ اسے جھڑک رہا تھا۔ عمر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دروازے سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، کیسا جنون تھا۔ عمر اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو ہسپتال والے ہمیں نکال دیں گے، وہ پولیس بلوا لیں گے، ہارون فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ میری ماں کو مارنا چاہتے ہیں ہارون، شمس آئے گا، فروا بھی آئے گی، وہ مار دیں گے، عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ہارون نے اس کو عجیب سی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر یکدم اس نے جیسے سارا معاملہ سمجھ لیا ہو۔ تم ملے ہوئے ہو، وہ ہارون کی طرف انگلی کی عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ ہارون نے اسے چھمبے سے دیکھا۔ تم ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم چاہتے ہو میری ماں مر جائے اور عمر اکیلا رہ جائے، تم میری اماں کو مارنا چاہتے ہو؟ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالی، تو موٹی موٹی گالیاں بلند آواز میں نکالیں اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسی بکھری حالت میں ایک بار پھر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ نظریں گویا ICU کے دروازے پہ گاڑ دیں اور خود کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ دیا۔ انتظار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھ کر اندر سے آنے والی اطلاع کا انتظار دنیا کا سب سے بے رحم انتظار ہوتا ہے۔ دوپہر کے کوئی 3 بج رہے تھے جب حال سلطان نے اپنی گاڑی ڈاکٹر روحی کی کلینک کے باہر پارک کی۔ وہ کیفے حسن اور لیل کے حوالے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر روحی کا آفس اس پہر خاموش پڑا تھا، شاید وہ حالے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ نوک کرتی وہ اندر آئی۔ اندر داخل ہو کر آج اس نے دروازہ ہلکا سا کھلا رہنے دیا۔ یہ اس کی مشق تھی، وہ روز ایک ایک انچ آگے لاتے لاتے دروازہ بند کرتی جاتی تھی۔ حالے کو اس دن سے خوف آیا جب یہ دروازہ پورا بند ہو جاتا۔ وہ آج ایک مرتبہ پھر اسی نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی، روحی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج کرتا نیلا تھا، بازو اور گلے کی چین اور بینڈز ویسے ہی تھے۔ سو آج ہم ورچوئل تھیراپی کے لیے جائیں گے، اوکے؟ ورچوئل تھیراپی میں مریض کی آنکھوں کے آگے ایک جدید قسم کا چشمہ لگایا جاتا ہے، ویسا ماسک جیسا تم نے کبھی کسی سوئمر کی آنکھوں پہ لگی ہوئی دیکھا ہوگا جب وہ سمندر میں تیرتا ہے۔ اس چشمے کے دہانے پہ موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر رکھی جاتی ہے۔ اگر مریض اندھیرے سے خوف زدہ ہے تو ویڈیو میں پہلے ہلکا اندھیرا آئے گا، پھر ذرا گہرا اور پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ جب مریض گھٹا ٹوپ اندھیرے تک کا سفر طے کر لیتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ حالے کے کیس میں 51 جگہوں والی ویڈیو چلائی جانی تھی۔ ڈاکٹر روحی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنے میز تک گئیں۔ میز کی اوپری سطح پہ رکھا ڈبہ اٹھایا اور حالے تک واپس آئیں۔ حالے کے تاثرات میں خوف کھلتا جا رہا تھا، گردن اور چہرہ پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحی نے چشمہ نکالا، حالے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھرنے لگیں۔ روحی نے چشمہ اس کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کے بالوں کی اوپر چپ بند کر دی۔ میں آپ کو ٹروتھ سرم دوں گی کیونکہ آپ اپنے پچھلے سیشنز میں جھوٹ بولتی رہی ہیں، وہ حالے کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اب کی بار کوئی جھوٹ مت بولنا، جہاں دم گھٹے، جہاں ڈر لگے فوراً بتانا، اوکے؟ اوکے، حالے نے آہستہ سے کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ روحی اب حالے کے سامنے آ کر بیٹھی۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ اسی لمحے غزالہ روحی نے ایک انجیکشن حالے کے بازو میں لگا دیا۔ وہ ویڈیو دیکھتے وقت اتنی ڈری اور خوف زدہ تھی کہ سوئی کی چبھن محسوس ہی نہ کر سکی۔ وہ ٹروتھ سرم تھا جو اسے انجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ یہ انتہائی غیر پروفیشنل تھا کہ سرم کا انجیکٹ ہونا، ڈوز کا ہیوی ہونا، لیکن ڈاکٹرز کے لیے ان کے مریض کی جان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، سو یہ جسٹیفائڈ تھا۔ اسکرین پہ منظر ابھر ابھر کر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک بڑا گھر آیا، پھر ویڈیو میں گھر کے اندر کے مناظر تھے۔
وہ بے حد تنگ جگہ تھی جہاں ویڈیو میں دکھایا جا سکتا تھا کہ کوئی اندر کمرے میں گیا ہے اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ حالے کا سانس اب کے اکھڑنے لگا تھا، وہ پینک کرنے لگی تھی۔ اس دن اس کلاس میں تمہیں کس نے بند کیا تھا حالے؟ اس نے ٹروتھ سیرم کی اجازت دی تھی، لیکن یہاں سوال بدلے جا چکے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی ڈاکٹر، اس کی مسیحا۔ وہ چیخنے لگی تھی، دروازہ کھولنے کی دہائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ اس دن وہاں اس کلاس میں تمہیں بند کرنے والا کون تھا؟ ویڈیو میں تنگ جگہ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حالے کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تمہاری کہانی کا ولن کون ہے حالے؟ پرسکون ٹھنڈا لہجہ۔ اس کو ہٹاؤ، نکالو اسے، دروازہ کھولو، باہر نکالو، وہ چیخ رہی تھی۔ اس دن دروازہ کس نے بند کیا تھا حالے؟ اور حالے نے چیخ کر جواب دے دیا تھا۔ اگلے لمحے روحی نے اس کی آنکھوں سے موبائل ہٹا لیا۔ حالے گردن جھکائے زور زور سے رونے لگی تھی، گہرے سانس لینے لگی اور بے اختیار پچھتانے بھی لگی۔ وہ نام جو اپنے منہ سے نہ نکالنے کا وعدہ کر چکی تھی، وہ آج کیسے نکل گیا؟ 3 راتیں 3 دن بعد ہسپتال کی سفید سے ہراداریاں سنسان تھیں۔ عمر حیات اسی بینچ پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، بری طرح سرخ بھی تھیں۔ ہارون اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ 3 راتوں سے صرف کافی کے کپ پی رہا تھا اور سینڈوچز کھا رہا تھا۔ وہ 3 دنوں سے یہاں سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کوئی لاکھ مرتبہ سے زیادہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ گھر جائے، کپڑے بدلے، آرام کرے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، میں چلا گیا تو یہ لوگ اماں کو مار دیں گے۔ نفیسہ حیات کا کراچی آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی چوٹیں گہری تھیں، لیکن اب ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ آج ان کو مکمل ہوش بھی آ گیا تھا۔ عمر کی اب بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا سامنا کرتا۔ ہارون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان کیا مسئلہ ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا، لیکن وہ بار بار تمہارا نام لیتی ہیں۔ میں کل رات ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ مسلسل تمہارا نام لیتی رہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے کسی گیم کا بتا رہی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ عمر ان حالات میں بھی مسکرایا تھا، اسے وہ کھیل اچھی طرح یاد تھا۔ وہ گھر کے جالی دار پردوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور نفیسہ اسے ڈھونڈتی تھی۔ پھر جب وہ اسے ڈھونڈ کر پردے کے پاس پہنچ جاتی تب عمر کھانستا تھا۔ وہ پوچھتی تھی، کون ہے؟ جواب آتا تھا، میں عمر۔ عمر کون؟ وہ ایک بار پھر پوچھتی، آپ کا بیٹا۔ اور پھر عمر پردہ کھول کر باہر نکل آتا۔ نفیسہ ہر دفعہ اسے گلے لگا لیتی تھی۔ 10 سال کی عمر تک وہ یہ کھیل کھیلتا رہا تھا، لیکن وہ ماضی تھا۔ حال میں ہارون کہہ رہا تھا، ان کے ذہن پہ زور پڑ رہا ہے عمر، تم ایک بار، صرف ایک بار ان کو اپنا چہرہ تو دکھا ہی سکتے ہو۔ ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیا کرتی ہیں، خود کو ایک چانس دو۔ ہارون نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا۔ اسے نفیسہ کی کچھ دوائیں لانی تھیں، عمر کے لیے کچھ کھانے کو لانا تھا۔ وہ چلا گیا تو عمر نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ 11 سال گزر گئے تھے، ان دونوں کے درمیان 11 سال آ گئے تھے۔ کیا وہ ان کا سامنا کر سکتا تھا؟ کافی دیر تک وہ اسی طرح سر گرائے بیٹھا رہا۔ باہر پھیلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھا تھا، لرزتے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ پس منظر میں کئی آوازیں گونجیں جنہیں وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا، پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 11 سال 11 سال میں اس کا ہجر اس کی ماں کو کھا گیا تھا۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، بال کن پٹیوں سے سفید، چہرہ جھریوں زدہ۔ عمر کا دل کیا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ بیڈ کے تکیوں پہ سر گرائے گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھیں، یک ٹک پلک جھپکے بغیر۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، لیکن مجال ہے جو آنسو گراؤ۔ ان کے آگے کھڑا یہ نوجوان لڑکا آنکھوں کی نمی کے باعث دھندلا نظر آ رہا تھا۔ نفیسہ نے پلکیں جھپکیں، ایک آنسو کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ واضح نظر آنے لگا۔ کتنے سالوں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھیں، کتنے سال وہ اسے محسوس نہیں کر سکی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کو بھی اس بت بنے شخص سے نظر نہیں ہٹائی کہ وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ اسے غائب ہونے کی عادت جو تھی۔ برف کے مجسمے نے اپنے قدم بڑھائے، چھوٹے چھوٹے پشیمان قدم۔ نفیسہ سانس روکے اسے اپنے قریب آتے دیکھتی رہیں۔ وہ ان کے بالکل قریب آ کر رکا۔ ان کو لگا تھا وہ اب سانس نہیں لے سکیں گی۔ وہ اسے گلے لگا کر محسوس کرنا چاہتی تھیں، عمر کے ہاتھ پکڑ کے انہیں چومنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے بیچ 11 سال آ چکے تھے۔ وہ اس فاصلے کو طے نہیں کر سکیں۔ شاید وہ واقعی ضدی عورت تھیں۔ عمر ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ پل بیتے، کچھ گھڑیاں گزریں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بدقت کہہ سکا۔ اسے معافی مانگنی چاہیے تھی، اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے حق نہیں تھا۔ ان کے بیچ واقعی 11 سال آ چکے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ بولیں تو ان کی آواز اب زکام زدہ تھی۔ گردن جھکائے عمر بیٹھا رہا۔ گردنیں اٹھانے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نفیسہ نے انتظار کیا کہ وہ معافی مانگے، عمر نے انتظار کیا کہ وہ اس پہ طنز کریں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے دوبارہ ہمت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے؟ وہ رکا۔ پلیز،
انگریزی کے ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ نفیسہ چند ثانیہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہیں۔ میں تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہوں بیٹے۔ اب کی عمر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت تھی، تشکر تھا۔ نفیسہ نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ سیاہ سلوٹ زدہ شرٹ، بکھرے ہوئے سیاہ بال، سوجی آنکھیں، بڑی ہوئی شیو۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی دن سے نہ اچھا کھا سکا تھا نہ سو سکا تھا۔ شدت سے ان کا دل چاہتا کہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہٹائیں، لیکن 11 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میرے ڈاکٹر سے مل لو، پھر آنا۔ جاؤ بچے۔ وہ انہیں نہ نہیں بول سکتا تھا، وہ عمر حیات تھا تو وہ بھی اس کی ماں تھی۔ اسی لمحے ہارون اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ عمر، ڈاکٹر طارق تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ ہارون مصروف سا بولا۔ عمر نے ٹھہر کے اس کو دیکھا، وہ کتنا بے ریا تھا۔ 3 دن سے وہ بس چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر گیا تھا۔ بل، دوائیاں اس نے سب سنبھال رکھا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہسپتال کا انتظامیہ عمر کو اٹھا کر باہر پھینکتا۔ اب جاؤ بھی، کارڈ لاؤں کیا؟ وہ تپا ہوا تھا۔ عمر اٹھا، اس کا دل ہلکا تھا۔ نفیسہ اس کے ساتھ جا رہی تھی، اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ہسپتال کے باتھ روم گیا، منہ ہاتھ دھویا، بال سیدھے کیے، اب وہ بہتر لگ رہا تھا، لیکن سوجی سرخ آنکھوں کا اب بھی کچھ نہ ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر طارق کے کیبن میں اسے کوئی 20 منٹ لگے تھے۔ وہ اسے نفیسہ کے متعلق چند ہدایات دے رہے تھے۔ عمر غور سے سنتا رہا، پھر وہ اٹھایا۔ نفیسہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے، اب کہ وہ سرشار تھا، اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر آیا، لیکن وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ نفیسہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پاگل سا ہونے لگا، اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ کیا اس نے نفیسہ کو کھو دیا؟ وہ لرزتے قدموں سے بیڈ کی جانب آیا، تکیے کے عین اوپر ایک سٹکی نوٹ رکھا تھا۔ عمر اس رائٹنگ کو ہزاروں میں بھی پہچانتا تھا۔ وہاں بس 2 سطریں لکھی تھیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آ کر لے جاؤ۔ تم نے کہا تھا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو۔ مارے بے بسی کی عمر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ آج تک اسے نفیسہ کو ضدی کہنے پہ اتنا پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ ساری دنیا ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ماؤں کو اذیت دینے والے کے حصے میں اتنی اذیت تو آنی تھی۔ حال سلطان اس وقت اپنے گھر پہ تھی۔ لاؤنج میں رکھے ایل شیپ صوفے کی پشت پہ سر رکھے، ہاتھوں میں کوئی ناول لیے بیٹھی وہ مطالعے میں غرق تھی۔ حسن آج اپنے گھر تھا اور ہارون کو آنے سے وہ خود منع کر چکی تھی۔ اکیلے رہنا اسے سیکھنا تھا۔ دفتن لاؤنج کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ حالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے عمر حیات تھا، لیکن کیا یہ واقعی عمر حیات تھا؟ اس کی حالت، اس کا حلیہ، حالے کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ دروازے پہ استیدا بس اسے دیکھے گیا۔ کتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا وہ اسے، اور کتنے دنوں کا کھویا سکون تھا وہ، جو اچانک واپس مل رہا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے شکستہ قدم لیتا آگے آیا۔ حالے سانس روکے، پلک جھپکے بغیر اسے اپنے قریب آتے دیکھتی رہی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حالے نے سانس روک لیا۔ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا۔ کیا تھا جو آج اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ حالے چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ عمر نے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نرمی سے لے لی۔ لاؤنج کی زرد بتیوں کے درمیان وہ صوفے پہ اپنے قریب بیٹھی حالے کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کئی لمحے، کئی سانسیں، پھر اس نے پیر لمبے کیے اور اپنا سر حالے کی گود میں رکھ دیا۔ جلتے دل کو اندر تک سکون مل گیا۔ حالے اب تک شل تھی، وہ سمجھ ہی نہیں سکی یہ کیا ہوا ہے۔ عمر اب کے چت ہو کر لیٹا، یوں کہ اب وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی اسی نرمی سے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عمر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بالآخر وہ بول اٹھی، کھوکھلی کھنکتی آواز۔ وہ جیسے اب تک یقین کرنا چاہتی تھی کہ اس کے اتنے قریب جو شخص تھا وہ عمر ہی تھا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حالے کے کانوں سے دھواں اٹھا تھا، اس کا چہرہ پوری طرح گلابی ہو گیا تھا۔ میں 3 دن سے نہیں سویا، پلیز مجھے سونے دو، بس اتنا کہا تھا اس نے۔ کئی لمحے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پہلے منظر دھندلا ہوا، پھر غائب دماغ، اور پھر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جو آخری منظر ان سے آنکھوں نے دیکھا تھا وہ اس کا پسندیدہ منظر تھا، اور اگلے چند ہی منٹ میں وہ گہری نیند سو گیا۔ حالے اب بھی شل تھی۔ کئی لمحے بعد اس نے عمر کو دیکھا، وہ کسی بچے کی طرح سو رہا تھا، گہری پرسکون نیند وہ اسے دیکھے گئی۔ اس کی پلکیں، ناک، اس کی بڑی ہوئی شیو، وہ بگڑا بچہ لگ رہا تھا۔ حالے نے اب کے گہری سانس لی، چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کا شوہر تو تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹانے لگی، پھر نرمی سے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ نیند میں بھی مزید پرسکون ہو گیا۔ باہر پھیلی رات اپنی سیاہی سمیٹے اب آگے کو پھیلنے لگی۔ اگلی صبح روشن تھی۔ حالے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ دفتن وہ نیند میں کسمسائی، اسے اپنا ہاتھ جلتا محسوس ہوا، پھر کبھی اسے اپنی ٹانگ جلتی محسوس ہوئی،
کافی دیر تک نظر انداز کرنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی، مندی مندی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا، پھر اپنی گود میں سوئے عمر حیات کو۔ وہ اب تک بے سدھ تھا، ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اب بھی ہالے کا ہاتھ تھا، اور اب ہالے کو احساس ہوا کہ اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ عمر حیات بخار میں پھنک رہا تھا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ہالے کو لگا جیسے جلتا توا چھو لیا ہو۔ وہ بے اختیار پریشان ہو گئی، اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، وہ بے سدھ ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا، نفیسہ کی کال تھی۔ اس نے فوراً پک کی اور آنٹی عمر کو بہت سخت بخار ہے، وہ اس کی سنے بغیر روانی میں اپنی کہہ گئی۔ دوسری جانب نفیسہ کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی، جب جب اس کا دل ٹوٹتا ہے اسے بخار ہو ہی جاتا ہے، میں نے بھی اس لیے کال کی تھی، اس کا خیال رکھنا۔ ساتھ کال کاٹ بھی دی۔ حالے حیران رہ گئی۔ خیر وہ گہری سانس بھرتی عمر کے سر کو نرمی سے کشن پہ رکھتی اٹھی، بالوں کو گول مول جوڑے میں لپیٹا اور کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ٹرے ہاتھ میں لے رکھی تھی، ایک کپ چائے، پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ، ساتھ چھوٹی پلیٹ میں کچھ بسکٹ رکھے تھے۔ اسے دوا دینے سے پہلے کچھ کھلانا تو ہوگا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو عمر اٹھ بیٹھا تھا، اس کی رنگت زرد تھی، وہ نڈھال لگتا تھا۔ اس نے گردن صوفے کی پشت پہ ڈھلکا رکھی تھی، وہ جو مضبوط ستون کی طرح کھڑا رہتا تھا آج ڈھہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں وہ ڈھہ کر برا لگ رہا تھا۔ حالے اس کے قریب چلی آئی، ٹرے کو چھوٹی میز پہ رکھا۔ عمر خود ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ کچھ کھا لو پھر دوا لے لینا، حالے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عمر بغیر کچھ کہے آگے کو ہوا، دوا کی پتی اٹھا کر 2 گولیاں نکالیں، ساتھ پانی کا گلاس اٹھا لیا، 2 گھونٹ پی کر واپس رکھا۔ مجھے اتنی پرواہ کی عادت نہیں ہے، تو میری عادتیں بگاڑ رہی ہو۔ وہ آپ سے تم پہ کیسے آ گیا تھا؟ حالے نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ کبھی تم مجھے آپ کہا کرتے تھے، اس کے لہجے میں واضح ملامت تھی۔ عمر نے اسے نہیں دیکھا، وہ اپنی جینز کے جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ کوئی وقت تھا جب تمہیں عمر حیات پہ اعتبار ہوا کرتا تھا، اس وقت کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، اب ہم دونوں اجنبی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا لہجہ، اس کا انداز روبوٹک تھا، کوئی جذبہ کچھ بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ تم میرے ہاتھ کی چائے کو بھی انکار کرو گے؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عمر جو باہر جا رہا تھا تھم گیا، سست روی سے گردن موڑ کے اس کو دیکھا، پھر ٹرے میں رکھے چائے کے کپ کو، اور پھر وہ واپس آیا۔ کون کم بخت حالے سلطان کی چائے کو منع کر سکتا ہے؟ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ حالے نے پلیٹ میں رکھے بسکٹس میں سے ایک اٹھا کے اس کی جانب بڑھایا۔ ایک لمحے کو منظر بدل گیا، کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں، پس منظر میں بجتی موسیقی، سبز چائے، رنگین میٹھی ٹکیاں، سب کچھ منظر پہ غالب آنے لگا۔ حالے نے سر جھٹکا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے بسکٹ لے چکا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں اسے بسکٹ دیتی رہی اور وہ چپ چاپ کھاتا رہا۔ وہ کھا چکا تو باقی بچی چائے حلق میں انڈیلتا رہا۔ 1 مہینہ اس نے چائے کافی کو بس عادت کے تحت پیا تھا یا پھر سنک کی نظر کیا تھا۔ آج 1 ماہ بعد وہ چائے کو چاہ کے ساتھ پی رہا تھا۔ کون کہتا ہے چائے بس ایک سادہ سا مشروب ہے؟ یہ امرت ہے اگر اسے بنانے والا انسان آپ کا پسندیدہ ہو۔ یہ تیزاب بھی ہے اگر اسے پینے کی عادت کسی انسان کے ساتھ ہو اور پھر وہی انسان ساتھ نہ رہے۔ اس نے چائے پی کر مگ رکھا، پھر حالے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھیں آج اس کے ساتھ نہیں مسکرائی تھیں، گال کا گڑا آج ویسا شوخ نہیں تھا۔ میں چھت پہ چڑیوں کے لیے رکھے سارے برتن بھر کر رکھتا ہوں، اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ چڑیاں اب بھی آتی ہیں اور وہ ہڈ حرام کوا بھی۔ کیا میں یہ مان لوں کہ اب تم اس کوے سے نہیں جلتے؟ حالے نے مسکراہٹ دبائی۔ عمر گردن جھکا کر ہنسا تھا، حالے بھی مسکرائی۔ اب نہیں آتا وہ، اس کے اندر کی اناج آ گئی ہے، اب کما کر باغ دوڑ کر کے کھاتا ہوگا۔ اب کی بار حالے زور سے ہنسی تھی۔ وہ ایک بار پھر گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگا، سکون سے، سرشاری سے، یا شاید کئی دن کی بے قراری سے۔ میرے ہاتھ کا کھانا، لون کا صوفہ، چائے کافی کے مگ، چڑیا، کوے، مینا، سب تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ وہ اس کی سے آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا۔ حالے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب سے زیادہ کون مس کرتا ہے؟ میں، عمر کے برجستگی سے کہنے پہ حالے ٹھہر سی گئی۔ عمر کی نظریں اب تک اسی پہ ٹکی تھیں۔ تم مجھے مس نہیں کرتی؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تو حالے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ میرا کیفے، میرا کیش، میرا کافی کا بھرا ہوا مگ اور میری کریونگز تمہیں بہت مس کرتی ہیں۔ وہ فرش پہ نظریں جما کر بولی۔ حلق میں پھندا سا اٹک رہا تھا۔ سب سے زیادہ کون مس کرتا ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا جب عمر کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اپنا گلا پکڑے بری طرح تکلیف میں لگتا تھا، کبھی سینہ مسل رہا تھا تو کبھی گلا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں جیسے باہر ابل رہی ہوں۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، یوں جیسے کسی نے اس کے گلے میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ حالے سن سی بیٹھی تھی، وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا کرتی تھی۔ عمر نیچے فرش پہ بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے دیکھا اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، وہ مرنے والا ہو رہا تھا۔ چائے میں کیا تھا؟ وہ فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ حالے اب تک شل تھی۔ عمر بدقت اٹھا۔
جھک کر اس کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جان ہوا ہو رہی تھی۔ کون سے بسکٹ تھے؟ کیا تھا ان میں؟ وہ مارے تکلیف کے چند الفاظ بھی بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اب زندہ نہیں رہ پائے گا۔ پینٹ بسکٹ تھے، میں شہر کی سب سے بڑی بیکری سے لائی تھی۔ عمر نے گرا کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھے پینٹ سے الرجی ہے، وہ بولا تو اس کی آواز میں تکلیف واضح تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ حالے نم ہوتی آنکھوں سے اٹھی، عمر کا بازو اپنے کندھے پہ ڈالا۔ وہ کبھی کسی اور وقت میں بھی اس کا بازو اسی طرح کندھے پہ ڈالے لے گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ یہ تسلی نئی نہیں تھی۔ وہ کب گاڑی تک آئے، کب ہسپتال پہنچے، عمر کو سب ٹکڑوں میں یاد تھا۔ اس کے ذہن پہ ایک آخری یادداشت بنی۔ وہ ڈاکٹر سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ وہ اسے سوسائڈ کیس کہہ رہے تھے، علاج نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ شوہر ہے میرا، ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ یہ آخری بات تھی جو عمر نے سنی تھی، لیکن یہ الفاظ کہانی ایک بار پہلے بھی دہرا چکی ہے۔ درد کی شدت، جلتا گلا، بخار کی حدت، یہ سب اس کے اعصاب پہ بھاری ہونے لگے اور کچھ ہی پل میں سب اندھیرا ہو گیا۔ گھپ گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ ہسپتال کے کمرے کے آگے رکھی بینچ پہ وہ بیٹھی تھی، نیلے جوڑے میں ملبوس دوپٹہ کندھے پہ ڈالے۔ اس نے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے ہوئے تھے، گردن جھکائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن پھر شرم آئی۔ وہ کس منہ سے اللہ سے دعا کرے؟ وہ کس منہ سے مانگے گی؟ کیا اسے مانگے گی جسے نہ ماننے کا دعویٰ کرتی تھی؟ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھی اور ہسپتال کی ایک جانب جہاں نماز کے لیے جگہ بنی تھی وہاں چلی گئی۔ اسے نہیں پتہ تھا اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، وہ خود کو معاف کرے گی یا نہیں۔ وہ بس چائے نماز بچھا کر بیٹھی، 2 نفل پڑھے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ اللہ، اس کے لبوں سے بدقت نکلا تھا، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میرے اللہ، اسے گزرے وقت یاد آیا، اسے اپنی نافرمانیاں یاد آئیں۔ میرے اللہ، اس کی ساری نعمتیں، اس کے سارے کرم، اسے سب یاد آیا۔ مجھے معاف کر دیں اللہ، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے دور نہ کریں پلیز اللہ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں آج آپ سے ہر چیز کے لیے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اگلی کتنی دیر روتی رہی، کیا کیا مانگتی رہی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس دل تھا جو ہلکا ہو گیا تھا، سکون تھا جو رگوں پہ میں اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے عمر کی طبیعت کی بہتری کی اطلاع دی تھی۔ حالے کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا تھا۔ ڈاکٹر اسے عمر کے کامیاب علاج کی اطلاع دے گئے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹے بعد اس سے مل سکتی تھی۔ باہر بینچ پہ بیٹھی وہ زیر لب کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ اسی راہداری میں سامنے سے ایک لڑکا چلا آ رہا تھا، سرمئی سلک شرٹ کے ساتھ دھاری دار پینٹ پہنے، اس کے بال جل سے جمے تھے، پیروں میں چمکتے بوٹ۔ اسے دیکھ کر کئی لوگوں نے سوچا تھا حسن باقی اس پہ تمام ہوا۔ وہ آگے کو جا رہا تھا، لیکن پھر بینچ پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر تھم گیا۔ لبوں کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا، آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ الٹے پیروں واپس آیا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یاقوت اس کے قریب بینچ پہ بیٹھا۔ حالے نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ یاقوت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ گیا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ وہ اب تک محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو پیور بیوٹی، وہ چہک کر بولا۔ مجھے پہچانا؟ حالے کا رہا سہا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ یاقوت کہے گیا، میں نے تمہیں تمہاری شادی کی رات دیکھا تھا، تم بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مکروہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا بتاؤں تمہیں، میری تو تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ حالے اب بھی کچھ نہیں بولی، بس ٹھنڈی پرسکون نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ یاقوت اسے نہ بولتے دیکھ کر ایک اور تیر پھینکا۔ میں نے سنا تھا دلہن سرخ جوڑے میں حسین لگتی ہے، لیکن تم نے ریکارڈ توڑ دیا، تم تو سفید میں بھی حسین لگ رہی تھیں۔ حالے مسکرائی تھی، اس کی نم سیاہ آنکھیں اس کے ساتھ مسکرانے لگیں۔ میں 12 سال کی تھی۔ کیا؟ وہ اچانک ہی بولا۔ میں 12 سال کی تھی جب ہم امریکہ گئے تھے، میں، بابا، ہارون، اماں۔ میں تم سے تمہاری سیاحت کے قصے نہیں پوچھ رہا، یاقوت نے برہمی سے اسے ٹوکا تھا۔ حالے اس سے بے نیاز کہی گئی۔ وہاں ہم ایک زو گئے، زو میں نے خنزیر دیکھا، سور، یاقوت کی آنکھوں میں اچھمبا ابھرا۔ حالے کہتی رہی، میں نے جب اس خنزیر کو دیکھا نا تو مجھے بہت کرائیت آئی۔ اماں نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا اس کو مت دیکھو، لیکن اس کا وہ چند لمحوں کا دیکھنا مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے آج بھی اپنے آس پاس ویسی بدبو آتی ہے جیسی اس دن اس خنزیر سے آئی تھی۔ آج بھی مجھے ویسی کرائیت آتی ہے جیسے اس روز اس خنزیر کو دیکھ کر آئی تھی۔ تم جانتے ہو یہ بدبو، تعفن، یہ کرائیت مجھے کب محسوس ہوتی ہے؟ یاقوت نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ وہ بدبو، وہ تعفن، وہ گھن، کرائیت مجھے تب محسوس ہوتی ہے جب میں کسی ریپسٹ کو دیکھتی ہوں۔ یاقوت کے چہرے پہ جیسے کسی نے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے اس کی شرٹ کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ اس کا رنگ نچڑ رہا تھا۔ حالے کہتے گئی، میں 15 سال کی تھی جب میرے دادا کے گاؤں میں چیچک پھیلا تھا۔ واٹ از چیچک؟ خیر پتہ ہی ہوگا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔
میں اپنے بابا کے ساتھ گاؤں گئی تھی. میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا, ان کے جسم, ان کے ہاتھ, ان کی آنکھوں میں بھی چیچک تھا. مجھے کرایت آئی. میں سوچتی تھی وہ کس طرح ان چیچک زدہ ہاتھوں سے کھاتے ہوں گے, کیسے اس جسم کو آئینے میں دیکھتے ہوں گے. مجھے ان کو کھانا کھاتا دیکھ ابکائی آئی تھی. تم جانتے ہو مجھے ویسی کرایت دوبارہ کب محسوس ہوتی ہے؟ اب کہ یاقوت سن بیٹھا رہا, وہ کچھ نہیں کہہ سکا. حالے کی گرفت اس کے بازو پہ سخت نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی اٹھ نہیں سکا. حالے آگے کو ہوئی, یاقوت کی مردہ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. مجھے اب وہ کرایت تب محسوس ہوتی ہے جب میں کسی ریپسٹ کو دیکھتی ہوں. یاقوت کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا. اس سے لگا تھا وہ ابھی مر جائے گا. تمہیں پتہ ہے یاقوت, ان لوگوں کا چیچک ان کے بس کا نہیں تھا, لیکن تمہارا چیچک تمہارے بس میں تھا. وہ تمہارے سارے جسم میں پھیل گیا ہے. آنکھیں, ناک, کان, بازو اور دل. ہاں, تمہارے دل میں بھی, کیونکہ تمہارا دل چیچک زدہ ہے. ہر ریپسٹ کا دل چیچک زدہ ہے. پہلے میں سوچتی تھی کوئی اس چیچک زدہ ہاتھوں سے کیسے کھا سکتا ہے, لیکن اب میں سوچتی ہوں کوئی ان چیچک زدہ دلوں کے ساتھ کیسے زندہ ہے. کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ تمہیں خود سے کرایت نہیں آتی؟ اس کی آواز میں تعصب تھا. یاقوت گردن نہیں اٹھا سکا, اور حالے اس کی مردہ آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا سکی. تم کبھی گھر پہ بیٹھی اپنی بیوی سے پوچھنا, وہ تمہیں بتائے گی تم سے کتنی بدبو آتی ہے. وہ تمہیں بتائے گی کس طرح تم کوڑے کا وہ ڈھیر ہو جس سے تعفن اٹھ رہا ہے. وہ تمہیں بتائے گی تم کس طرح کے خنزیر ہو. ہر ریپسٹ تمہارے جیسا خنزیر ہے, تمہارے جیسا چیچک زدہ دل ہے ان کا. اور تم لوگ جتنی چاہے خوشبو لگاؤ, جتنے چاہے مہنگے کپڑے پہنو, تم سے اٹھتا تعفن ختم نہیں ہوگا, تم سے آتی کرایت کم نہیں ہوگی. وہ کہہ رہی تھی, اور یاقوت بے جان جسم کے ساتھ سن رہا تھا. اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کوئی مردار جانور. اس کا چہرہ ایسے سفید تھا جیسے کمر میں لیٹا مردہ. تم لوگ جانتے ہو تم کتنے ظالم ہو. تم لوگ قتل سے بھی بڑا گناہ کرتے ہو. قاتل مار دیتے ہیں نا, تم زندہ چھوڑ دیتے ہو. عزت لوٹ کر بے جان کر دیتے ہو. زندگی کتنا بڑا عذاب ہے. یہ ہر ریپسٹ کو اس لڑکی سے پوچھنا چاہیے جس سے وہ اپنی چند منٹوں کی ہوس کے لیے تباہ کراتا ہے. تم شیطان ہو یاقوت, نرے شیطان. اب کہ یاقوت کی آنکھیں سرخ ہوئیں, ان میں زندگی کی رمق جاگی. وہاں خوف آیا, بے چینی آئی. میں شیطان نہیں ہوں, وہ کانپتی آواز میں انگلی اٹھا کر بولا. حالے نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں, ناک پہ ہاتھ رکھا. میری ساس کہتی ہیں جب تمہارے سامنے یا آس پاس شیطان ہو تو یہ کلمات دہرانا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شیطان نہیں ہوں, ہاتھ ہٹاؤ آنکھوں سے, مجھے دیکھو, وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ بند آنکھوں سے بلند آواز میں دہراتی رہی. یاقوت چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, ہاتھ ہٹاؤ کہہ رہا تھا. کبھی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا رہا تھا, لیکن حالے نے جیسے آج ان کلمات کو حفظ کر رکھا تھا. وہ جتنا اونچا چلاتا تھا, حالے اس سے زیادہ اونچا دہراتی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگ جمع ہونے لگے تھے, اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا. حالے کی آنکھیں اب کھلی تھیں. وہ اسے انتقامی نظروں سے چیختا چلاتا گھسیٹتا ہوا جاتے دیکھتی رہی. شام کی سیاہی سی پھیلی جب اسے عمر حیات سے ملنے دیا گیا. وہ اسپتال کے کمرے کا دروازہ دھکیلتی اندر آئی. وہ سامنے ہی بیٹھا تھا, بیڈ سے ٹیک لگائے تکیوں کے سہارے. اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی لگتی تھیں. اس کی گردن پہ موٹا پٹا باندھا گیا تھا جس سے اس کی گردن اونچی لگ رہی تھی. اس کے چہرے پہ تکلیف کے واضح آثار تھے, لیکن حالے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. حالے مسکرا بھی نہ سکی. وہ دروازے پہ جمی رہی, اندر کی طرف قدم بڑھایا ہی نہ گیا. عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا. وہ بول نہیں سکتا تھا, اسے بولنا منع تھا. حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی. آنکھیں اسے دیکھ کر نم ہو رہی تھیں. وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تھا. چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ اس کے قریب بیڈ پہ آ کر رکی. عمر پالتی پالتی مارے بیٹھ گیا تھا. وہ تکلیف میں تھا, لیکن پھر بھی حالے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. حالے کو رونا آنے لگا. ہسپتال کی شرٹ میں اپنے بالوں کو ماتھے پہ گرائے وہ وجی لگ رہا تھا. حالے نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. عمر بھی اسے دیکھے گیا. کافی دیر بعد اس نے حالے کو کہتے سنا, میں نہیں جانتی تھی تمہیں الرجی ہے. میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا. عمر حیات چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا, پھر دائیں جانب سے نوٹ پیڈ اور پین اٹھایا. میں اٹھا دیتی ہوں, حالے کہتی ہوئی اٹھی. عمر نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو, نہ کریں میں رونے لگوں گا. اس نے نوٹ پیڈ پہ چند الفاظ گھسیٹے. حالے کو لگا ان الفاظ میں کوئی تسلی ہوگی, کوئی دلاسا. شاید وہ اس کو کہے کہ آپ کو عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے. اس نے نوٹ پیڈ پہ حالے کے آگے کیا. الفاظ پہ نظر پڑی. اتنے مہنگے ہسپتال لانے کی کیا ضرورت تھی, بل کون دے گا. حالے نے گراہ کر آنکھیں میچ لیں. وہ کیا کرے اس شخص کا اور اس کے پیسوں کی جنون کا. وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. عمر کی آنکھوں میں سوال تھے. تم فکر نہ کرو, بل میں دے دوں گی. تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا.
اس نے ایک بار پھر نارمل ہونے کی کوشش کی۔ عمر نے نوٹ پیڈ واپس اٹھا لیا اور ایک بار پھر چند الفاظ گھسیٹے۔ حالے نے سفید پنے پہ لکھے الفاظ کو دیکھا۔ ابھی تو کوئی درد نہیں ہے، لیکن ہسپتال کا بل دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک ضرور آئے گا۔ دیکھو ساری رقم 3 حصوں میں بتانا، ورنہ آج کی آج بیوہ ہو جاؤ گی۔ اب کے حالے نے اسے ضبط سے دیکھا، جی چاہتا اس کا سر پھاڑ دے۔ آپ کہو مجھے اچھا، حالے نے تنبیہ کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کچھ لکھا۔ آپ کہتے کہتے میرا منہ دکھنے لگ گیا، اب ہم برابری کی سطح پہ آئیں گے۔ اس نے نوٹ پیڈ پہ ایک بار پھر حالے کے آگے کیا۔ وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ کیا کرتی بھلا؟ عمر نے نوٹ پیڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پہ کچھ لکھا۔ کیا تم میرے لیے روتی رہی ہو؟ اس نے لکھا اور حالے کے آگے پیڈ لہرایا۔ حالے نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہارے لیے بہت روئی ہوں عمر، تم میری وجہ سے تکلیف میں تھے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نظریں جما کر بولی۔ عمر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا تھا۔ قصاص ادا کرو۔ کیسا قصاص؟ وہ لکھ لکھ کر نوٹ پیڈ آگے کرتا جاتا اور حالے جواب دیے جاتی۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جن غلطیوں کے نتائج برے نہ ہوں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں عمر حیات تم سے معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھ گھر چلو پلیز۔ حالے چند لمحہ نوٹ پیڈ پہ لکھے الفاظ کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ وقت دو عمر سوچنے کے لیے، اور پلیز مجھے فورس مت کرنا، تمہیں انکار کرنے کے معاملے میں بے بس ہوں میں۔ عمر نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حالے نے اضافہ کیا۔ عمر سر جھکا کر کچھ لکھتا گیا، پھر نوٹ پیڈ اس کے آگے کیا۔ بار بار سوری مت کہو، تم حالے سلطان ہو، تمہیں عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے۔ حالے پڑھ کر مسکرائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کی کلائی پکڑ لی۔ حالے ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ عمر نے ایک ہاتھ سے کچھ لکھا تھا۔ حالے نے جھک کر نوٹ پیڈ اٹھایا۔ میں بیمار ہوں، مجھے اپنے گھر لے جاؤ اور میری خدمت کرو، اتنا تو حق ہے نا میرا؟ حالے نے گھور کے اس کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگلے کئی لمحات تک وہ یہی کاغذی جنگ لڑتے رہے۔ ہسپتال کا کمرہ ان کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ایک ہفتہ بعد، یہ ایک ہفتہ بے حد سکون سے گزرا تھا۔ عمر حیات زیادہ وقت اپنے گھر پہ رہا تھا۔ حالے اسے وقتاً فوقتاً اپنے گھر بلا لیتی اور اس کا پرہیزی کھانا بنا دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کھانے کو آدھے سے زیادہ عمر خود بناتا تھا۔ شیفز کی انا ہوتی ہے، اپنے آگے کسی کو مرچ مسالہ ڈالتے دیکھ ان کے اندر آگ برپا ہو جاتی ہے۔ حسن اور ہارون بھی آتے جاتے رہے تھے۔ کل سے اس کی زبان بھی آزاد ہو گئی تھی۔ وہ بولنے لگ گیا تھا اور حالے کو بے اختیار اس کے بولنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ جب تک اس کی زبان بند تھی سب کتنا سکون میں تھے۔ شام کے وقت وہ اس کے ساتھ سی ویو آ گئی۔ دراصل اسے کچھ بات کرنی تھی جو گھر پہ ہارون اور حسن کی موجودگی میں ناممکن سی تھی۔ اس وقت وہ دونوں بڑے بڑے پتھروں پہ بیٹھے تھے، سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ کراچی والوں سے اگر مریخ والے آ کر کہہ دیں کہ ہمارے پاس دوسری دنیا ہے، تب بھی ان کا جواب ہوگا ہمارے پاس سی ویو ہے۔ مجھے تمہاری اماں کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا، بہت دکھ ہوا۔ حالے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عمر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا، بس سر کو خم دیا۔ چند پل ایک بار پھر خاموش رہی۔ حالے نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ کل میری بات ہوئی آنٹی سے، وہ ٹھیک نہیں ہے، عمر تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے۔ تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ہو، کسی ناراضگی کو تعلق سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے ناراضگیوں کو ختم کر لینا چاہیے۔ عمر کچھ نہیں بولا، لیکن وہ بے چین ہوا تھا۔ اپنی ماں کا نیل زدہ چہرہ، پٹیوں میں جکڑا وجود ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو عمر؟ آخر اتنی ضد کس بات کی؟ تم ان آنسوؤں پہ بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہو؟ کیوں؟ آخر تم ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو نہیں کرتے۔ کس بات کا زوم ہے تمہیں؟ عمر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ اٹھنے لگا جب حالے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عمر کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ جانا چاہتا تھا، لیکن جس کی گرفت میں اس کا ہاتھ تھا وہ اس سے دور نہیں جا سکا۔ وہ سست روی سے واپس بیٹھا۔ تم رو لو عمر، حالے نرمی سے بولی۔ تمہیں رونے کی بہت ضرورت ہے، تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو روتے ہیں؟ عمر نے کچھ نہیں کہا، وہ بس دانت پہ دانت جمائے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ حالے کہتی رہی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا عمر، لیکن وہ بھی روتے تھے، اپنی امت کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ انہوں نے رو کر ثابت کیا کہ رونا کمزوری نہیں ہے، رونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ تم کیوں خود کو انسانوں سے اعلیٰ سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں ہو اتنے ضدی؟ میں ضدی نہیں ہوں، وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں کبھی بھی ضدی نہیں تھا۔ اب کہ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ جج صاحب کہتے تھے عمر ڈھیٹ ہے، اس لیے اپنی ماں سے نہیں ملتا۔ اماں کہتی ہیں عمر ہٹ دھرم ہے، آپ کہتی ہیں عمر ضدی ہے۔ اس نے بے بسی سے حالے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ حالے کو بے اختیار اس سے ہمدردی ہوئی۔ عمر نہ غصہ ہے نہ ضد میں ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا، عمر غیرت میں ہے۔ اس نے کہا تو 2 آنسو ٹوٹ کر گر پڑے، شاید آج وہ انہیں روکنا نہیں چاہتا تھا۔ حالے نرم نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔
میں غیرت میں ہوں حالے، مجھے میری اماں بہت یاد آتی ہیں، مجھے میرا گھر، میرا محلہ سب یاد آتا ہے، لیکن میں وہاں واپس نہیں جا سکتا۔ اس گھر، اس گلی میں میری ماں کو گالی دی گئی تھی، میں وہاں جاؤں گا تو وہ گالی مجھے دوبارہ سنائی دے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں کہتا رہا، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے میرے سامنے میری اماں کو گالی دی، جنہوں نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ میں وہاں چلا گیا تو پھر مر جاؤں گا یا مار آؤں گا۔ میں خود کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ان لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو گالیاں دی تھیں اور میں نے اپنی انسانیت کھو دی تھی۔ میں نے کسی پاگل کی طرح ایک آدمی کو اتنا مارا کہ وہ 2 ماہ ہسپتال رہا۔ کیا یہ میں تھا یا پھر میرا جنون؟ حالے نے اپنے بیگ سے ٹیشو نکالا اور نرمی سے اس کی گالوں کو صاف کرنے لگی۔ وہ روتا گیا کسی بچے کی طرح جو باتیں دل میں رکھ رکھ کر تھک چکا ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں نہیں روتا کیونکہ میں خود کو اعلیٰ سمجھتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں روتا کیونکہ میں جانتا ہوں رونا دل کو موم کرتا ہے، رو لو تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں اس دن کے واقعے پہ نہیں رویا کیونکہ اگر میرا دل ہلکا ہو گیا تو میں نرم پڑ جاؤں گا۔ میں نرم پڑا تو میری ماں کو میری وجہ سے ایک بار پھر بہت کچھ سہنا ہوگا۔ لیکن میں تھک گیا ہوں حالے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب میں لوگوں سے، ان کی سازشوں سے تھک گیا ہوں۔ مجھے میری اماں چاہیے، بس وہی چاہیے۔ وہ آنسو بہاتا تکلیف سے کہہ رہا تھا، شاید وہ واقعی تھک چکا تھا۔ لیکن میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، اماں کو سمجھنا چاہیے، وہ ماں ہے، ان کو قربانی دینی چاہیے۔ ان کے لیے ان کی انا بیٹے سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ میں ان کے لیے اتنا ناقابل اعتبار تھا جو انہوں نے ہارون کے ساتھ مل کر ہسپتال چھوڑ دیا؟ ان کو میرے پاس آ جانا چاہیے۔ وہ ماں ہے، ماؤں کو قربانی کی عادت ہوتی ہے۔ اس نے اب اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں۔ اس کی آنکھیں آج حالے کو پہلی بار اچھی لگی تھیں، بے حد اچھی۔ وہ ضد کر رہی ہیں کیونکہ ان کی ضد بنتی ہے۔ عمر ذرا سا متعجب ہوا تھا۔ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں عمر، بوڑھے لوگ بچوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک عرصہ تمہاری بیجا ضد، بیجا غصہ سہا ہے۔ انہوں نے بچپن میں تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس بار اگر وہ نہیں دینا چاہتی تو تم دے دو، ہمیشہ مائیں کیوں قربانی دے؟ یہ وہ وقت نہیں ہے جب وہ تمہیں اپنے پاس بلا لیں گی۔ ماں باپ بوڑھے ہو کر ضدی اور حساس ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بچے ان کو سمجھیں، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں سمجھا تھا، ہم بھی ان کا خیال رکھیں، بغیر کہے جس طرح انہوں نے تمہارا رکھا تھا۔ وہ بچی بن رہی ہیں تو تم بڑے بنو، وہ ماں نہیں بن رہی تو تم بیٹے بنو، وہ ضد نہیں چھوڑ رہی تو تم جھک جاؤ۔ تم بیٹے ہو عمر، بیٹے بازو ہوتے ہیں، تم انہیں معذور کرائے ہو، خدا کو کیا جواب دو گے تم؟ عمر سن رہا تھا، حالے کے الفاظ اسے چابک لگ رہے تھے۔ میں نے اپنا باپ اس طرح کھویا کہ ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکی۔ میرا بس چلے تو سڑک پہ گزرتے لوگوں کو رو کر کہوں، اپنے باپ اپنی ماؤں کے پاس بیٹھو، ان کے کام کرو، ان کو سنو، انہیں سناؤ، وہ ہیں تو سایہ ہے، چلے جائیں گے تو تپتی دھوپ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میرے بخت میں تو یہ دھوپ لکھی تھی، تم کیوں اسے اپنا بخت بنانے پہ تلے ہو؟ عمر حیات ٹکڑ ٹکڑ اس کا چہرہ دیکھی گیا، کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے عمر، جاؤ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لاؤ، لوگوں کو موقع مت دو کہ وہ تمہاری ماں کو تمہارے ہونے کے باوجود نہ ہونے کے تانے دیں۔ تمہاری گاڑی میں آج پیٹرول فل کروایا ہے، حیدرآباد جاؤ اور اماں کو لے کر آؤ۔ حالے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، زندگی پہ تمہارا حق ہے عمر، وہ برا وقت تھا، گزر گیا، اچھے وقت کو خود پہ حرام کر لینا خود پہ ظلم ہے۔ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ عمر نے آسمان کو دیکھا، سمندر کو دیکھا اور پھر حالے کو دیکھا۔ وہ تشکر سے مسکرایا۔ زندگی پہ واقعی اس کا حق تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر، بہتی ہوا اور سیاہی میں ڈھلتا آسمان، آج سب کے سب خوش تھے۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی تھی، پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا، وہ عمر نے اس کے ساری پیسے اور وہ زیورات لے لیے تھے تاکہ وہ محنت کرے اور خود کو کیا کر سکے خود سب کچھ مینیج کر سکے، جیسے کہ جج صاحب نے کیا تھا عمر کے لیے، تو ایگزیکٹ سیم ایسے عمر نے کیا جج صاحب کے لیے، حالے کے لیے۔ اب حالے نے وہ بہانہ بنا کے سائڈ پہ ہو گئی ہے، اس بہانے کو دیکھ کے میں ایسے الگ رہوں گی، کیوں رہنا ہے بھائی، میں اچھی نہیں ہوں اور یہ اچھا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ کو ایک بہتر انسان مل جائے تو آپ خود کو خود ہی بہتر کر لو، ہے نا؟ یہ تو مجھے سب سے فضول وجہ لگتی ہے جب کوئی بندہ دوسرے بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، میں تم جیسا انسان ڈیزرو نہیں کرتا۔ بکواس، سب سے بڑا بکواس ہے۔ تو خود کو بہتر کر لو، اور کیا، جو ماضی میں ہو چکا آپ آگے بہتر کر لو اس کے لیے، اور اچھے اس کا خیال رکھو، بہتر ہو گیا، ہے نا؟ تو آپ ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہو؟ نہیں نا، آپ اچھے ہو، بس اللہ نے آپ کا بخت میں اتنا اچھا انسان لکھا ہے، اور کیا، اب بندہ اس سے الگ ہو جائے کہ نہیں میں اتنا اچھا انسان ہی ڈیزرو کرتی۔ خیر، وہ مہر کی ساری کارستانی، اور اس کا روم کا دروازہ مجھے لگتا ہے مہر نہیں بند کیا ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا نا۔
اور حسینہ نہیں آئی، میں حسینہ کو مس کر رہی تھی کوئی ایک ڈائلاگ تو یار سنائی دیتی ہے آج کل کی ایپیسوڈ میں. آج نہیں آئی حسینہ، یار مس ہو گیا. حسینہ جلدی سے آ جاؤ، کوئی کرارے سے جواب دو مہر کو. اور وہ ان کا کیفے چل رہا ہے، اور آج کچھ اچھا ڈفرینٹ نہیں ہوا، بس یہی ہوا کہ عمر اور جو حالے ہیں وہ تھوڑے ایک دوسرے کے قریب آ گئے. مزہ آ رہا تھا. پھر وہ آ گیا، کچرا آ گیا ان کی زندگی میں. خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.